الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ اعلانات کیے گئے تھے، تشہیری مدنی گلدستے چلائے گئے تھے اور اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں حج کس پر فرض ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ دین اسلام کا ایک بہت ہی اہم ترین رکن اور ایسا رکن کہ جس پہ مغفرت کی بشارتیں ہیں اور اللہ رب العزت حج کرنے والے کو برکتیں اور رحمتوں کے سائے میں رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عز و جل اس میں بیان ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی تشریف لائیں گے اور آپ کے اس سلسلے میں سوالات بھی لیے جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ سلسلے کی شروعات کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، حج الفرائض فإنها اعظم، حج الفرائض فإنها اعظم، یعنی تم فرض حج کرو، یہ اس کا بڑا اجر ہے۔ من 20 غزوات، اجرا من 20 غزوات، اور اس کا اجر 20 غزوات کے برابر ہے جو کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیے جائیں۔ وَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ تَعْدِلُ ذَا كُلُّهُ، اور ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ ان سب کے برابر ہے۔ کیا عرض کیا، کیا فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرض حج کرو، بے شک اس کا ثواب 20 غزوات میں شریک ہونے کے برابر ہے اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ان کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی اہم سلسلہ ہے۔ جس شخص کو یہ لگتا ہے کہ شاید مجھ پر حج فرض ہو، چاہے کم لگتا ہو چاہے زیادہ لگتا ہو، اس کے لیے سلسلے کا دیکھنا بہت ہی اہم ہے۔ انشاءاللہ عز و جل فرض جس پر حج ہوتا ہے اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں، کیا اس کے کیٹیگری ہے، کیا اس کا اس کے لیے کیا تخمینہ لگایا گیا ہے، کیا اس کے لیے شرائط رکھی گئی ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ چیزیں اس سلسلے میں شامل کی جائیں گی۔ اور کیونکہ اس میں فقہی اصطلاحات بھی بیان ہوں گی، بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو شاید صرف سننے سے آپ کو یاد نہ رہ سکیں، تو اپنے پاس آپ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے، پین رکھ لیجئے، تاکہ اہم چیزیں جو ہوں وہ لکھ لیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو وہ بھی لکھ لیں، تاکہ بعد میں کسی مستند عالم دین سے اس کے بارے میں آپ رہنمائی لے سکیں۔ سلسلے کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف، جو کہ ہماری مجلس حج و عمرہ کے رکن بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں۔ مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل ان سے بھی رہنمائی لیں گے۔ جی قاری صاحب۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تلاوت قرآن پاک سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اللہ کی رضا پانے اور حصول ثواب کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل تلاوت کلام مجید کروں گا، آپ تمام بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،
فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم. بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. جی عبدالعظیم بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شرف دے حج کا مجھے میرے کبریاء یا رب روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب روانہ سوئے مدینہ قافلہ یا رب دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی بطن کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب. مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ پھر جائیں اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب. میرا گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں رسول
کے قدموں میں خاتمہ یا رب پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ مل جائے اب رہائی پیرا مدینہ سے مل جائے اب رہائی پیرا مدینہ سے مل جائے اب رہائی پیرا مدینہ سے ہو یہ کرم ہو یہ عطا ہو یہ کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ ہو یہ کرم ہو یہ عطا ہو یہ کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ دے دے تمام خانہ کعبہ کبھی شرف دے دے تمام خانہ کعبہ کبھی شرف فرما یہ پورا ہوتا فرما یہ پورا ہوتا یا رب مصطفیٰ فرما یہ پورا ہوتا یا رب مصطفیٰ پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا احمد رضا کا واسطہ احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ تو بے حساب بخش دے عطا ہزار کو تو بے حساب بخش دے عطا ہزار
عطا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ اب دکھا میٹھا مدینہ اب دکھا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے ماہ ربیع الفاخر ربیع الاخر میں یہ حج کے اوپر سلسلہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں اس وقت حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ اسکیم کے تحت جو عاشقان رسول حج کے لیے جائیں گے ان کے لیے فارم کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، فارم جمع کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل خوش نصیب عاشقان رسول حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی سلسلے میں کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا، لہذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی کیا ہر سال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے 3 بار یہی کلمہ کہا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا اور پھر فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا تھا۔ پھر فرمایا، جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت سے ہلاک ہوئے، لہذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں ایک حدیث پاک ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ ایک اور روایت میں آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور ایسا گناہوں سے نکل جائے گا جیسے اسی دن پیدا ہوا ہو۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حج و عمرہ کرنے والے اللہ عز و جل کے وفد ہیں، اللہ عز و جل نے انہیں بلایا، یہ حاضر ہوئے، انہوں نے اللہ عز و جل سے سوال کیا، اس نے انہیں عطا کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حج فرض جلد ادا کرو کہ کیا معلوم کیا پیش آئے، اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، جس کا حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور لرزہ خیز روایت سنیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، توبیخ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہری مانے ہوئی، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اور جو حج کے دوران مرا اس کی کیا عظمت ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، انتقال کر گیا، قیامت تک کہ اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ایک اور روایت میں یوں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں تو کیا عطا فرمائے گا؟ ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت، فرمایا رب کریم نے، ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا توشہ اور سواری۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حج کے فضائل
اور اس کے احکام قرآن کریم فرقان حمید میں بھی وارد ہوئے، احادیث طیبہ میں بھی آئے، کچھ اس میں سے عرض بھی کی ہیں۔ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مفتی صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کو سلسلہ کرنا ہی مفتی صاحب کو احکام حج بھی سلسلہ کرتے ہیں، اور ہر سال جن دنوں میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، تقریباً 2-3 سال سے تو معمول ہے مفتی صاحب کا کہ حج کس پر فرض ہے یہ سلسلہ کرتے ہیں، اور یہ 1439 سنہ ہجری 2018 سنہ عیسوی کا اس وقت ہم سلسلہ کر رہے ہیں، حج کس پر فرض ہے۔ مفتی صاحب مرحبا بھی کہتے ہیں اور شروعات بھی آپ ہی سے کرنی ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروعات تو خیر ہو چکی ہے سلسلے کی، جی باقاعدہ شروعات تو ایک طرح سے ہو چکی ہے، لیکن بہرحال آپ نے جو کرنی ہے اصل شروعات تو وہی ہے۔ ہمارے مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، جی اللہ الحمدللہ، اور خاص طور پر آج ان کی موجودگی جو ہے وہ اس بنا پر ہے کہ جو زائرین جا رہے ہیں، یعنی جنہوں نے قصد کر لیا ہے، ٹھیک ہے ان کی سہولت کے لیے ہم نے ان کو بٹھایا ہے۔ جی جو قصد کرنے میں ابھی شش و پنچ میں ہیں، جی اس کے لیے میں حاضر ہوں ٹھیک کہ حج جو ہے فرض ہوا یا نہیں ہوا۔ شرعی حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے حج فرض ہونے کے تعلق سے، میں شرائط بھی بیان کرتا چلوں گا، رفتہ رفتہ جو ہے وہ شرائط بیان ہوتی رہیں گی، اور آپ کی کالز بھی جو ہے وہ شامل سلسلہ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو میرے خیال میں اگر ہم فیصل بھائی وغیرہ سے قاری صاحب سے شروع کر دیں۔ جی سب سے پہلے جی آج سے شاید فارم شروع ہوئے بننا، جی گورنمنٹ سطح سے تو آج گورنمنٹ سطح کی بینکوں بات میں کر رہے ہیں۔ فارم سبمٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ مجلس حج و عمرہ دعوت اسلامی باب المدینہ کراچی میں یہ اسلامی بھائیوں کو جو عازمین حج کا قصد کر بیٹھے ہیں، صحیح، ان کے لیے 10 جنوری سے سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ 22 تاریخ تک ہمارا سلسلہ رہے گا، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے 15 سے حج و عمرہ کی کارکردگی بیان فرما رہے ہیں نا۔ جی جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جو ہے مثال کے طور پر وہ باب المدینہ میں نہیں رہتا، آپ کی مجلس کی جو فارم وصولی کے جو مراکز ہیں سب جگہ تو نہیں ہے؟ جی ایسا نہیں ہے، اس میں کچھ مخصوص شہر ہیں، بڑے شہروں میں ہے؟ جی بڑے شہروں میں سلسلہ ہو رہا ہے۔ شہروں میں؟ ایک تو باب المدینہ کراچی میں ہے، صحیح، زمزم نگر حیدرآباد میں ہے، جنیدی کابینات میں ہمارے سکھر میں ہو رہا ہے، رحیم یار خان سردار آباد یعنی فیصل آباد میں، مرکز الاولیاء لاہور شریف میں، صحیح، گجرانوالا راول پنڈی، اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں مجلس حج و عمرہ کے تحت الحمدللہ حج معاونت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آپ جو معاونت کر رہے ہیں، آپ کے پاس لوگ آ کے کیا کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مفتی ایک مدنی گلدستہ بھی ہمارے پاس انشاءاللہ پہلے گفتگو سن لیں ان کی۔ الحمدللہ یہ کچھ سالوں سے سلسلہ دعوت اسلامی نے شروع کیا ہے کہ خوش نصیب عاشقان رسول عازمین حرمین طیبین ہمارے پاس آتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ فارم ہے، مجلس حج و عمرہ نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ یہ فارم جو بینک کا فارم ہے اسی کے مطابق جو اس میں ریکوائرمنٹ بینک کی ہوتی ہیں وہ ہم اس میں داخل کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہمارے پاس آتے ہیں فارم لے کر، یہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں منسلک کرنا ہوتی ہیں۔ ان میں 8 عدد تصاویر ہیں حج سائز 3x4 نیلے بیک گراؤنڈ میں، 2 عدد شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، 1 عدد وارث یعنی نومینی کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، 3 عدد پاسپورٹ کے پہلے صفحے کی فوٹو کاپی۔ پاسپورٹ جو ہے آپ کے پاس وہ 20 فروری 2019 تک اس سال ویلڈ ہونا ضروری ہے، یعنی پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی کی ڈیٹ یہ ہونی چاہیے۔ جی ہاں، گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو حج پالیسی اس بار آئی ہے اس میں باقاعدہ اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ 20 فروری سن 2019 تک ویلڈ ہونا پہلے تو ضروری ایسا تھا نا کہ اگر پاسپورٹ کسی کا بنا ہوا ہی نہیں ہے ہے۔ جی تو جا کے وہ پاسپورٹ دے دیتا تھا اور جو اس کی رسید ہے وہ لگا دیتا تھا۔ جی یہی ہے ترکیب کہ اس کی رسید ٹوکن جو ہے وہ لگائیں گے۔ قرعہ اندازی گورنمنٹ سطح سے جو ہوگی
وہ شناختی کارڈ پر ہوگی. ٹھیک. صحیح. ٹھیک, قرآن اندازی ہو جائے گی, کیونکہ ٹوکن جب ملتا ہے تو اس کے اوپر پاسپورٹ شناختی نمبر. کارڈ بنا ہوا نہیں ہے جی وہ بھی شناختی کارڈ جو ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے, پاسپورٹ بنا ہوا نہیں ہے, جی اس کے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایجنٹ بنوائے. جی وہ جو ہے وہ عام طریقے سے جو بنتا ہے سستا وہ بنوا لے, یعنی وہ بنوانے کے لیے دے دے, رسید صرف فارم کے ساتھ لگا دے, جی تو کاغذات اس کے بھرے جائیں گے, جی بھرے سبمٹ ہو جائیں گے. ایکسیپٹیڈ ہیں. صحیح. یعنی پاسپورٹ کی رسید پہ ہمارا جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے حج فارم وہ جمع ہو جائے گا بینک. جی ٹھیک ہے, قرآن اندازی میں بھی شامل ہو جائے گا. قرآن اندازی میں شامل ہو جائے گا. جو سکسیس ہو جائے گا, یعنی وہ اس کا نام آ گیا, جی, پھر اس کو ویلڈ جو ہے نا 22 جو لکھا ہوا ہے کہ 22 فروری. وہ تو پھر نیا آئے گا تو اتنا تو ہوگا ہی. ایک اور بھی بات ہے کہ قرآن اندازی ہونے کے بعد بینک کی طرف سے انسٹرکشن ہے کہ 7 دن کے اندر جو ہے پاسپورٹ پھر جمع کروانا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو پچھلے سابقہ سال تک تھا, کیونکہ اس میں فاصلہ کچھ کم ہوتا تھا حج فلائٹ شیڈول کا, اور جو دیگر وزارت مذہبی امور کے جو معاملات ہیں ادھر جو ہے جلدی چاہیے تھا. اب تو کافی وقت ہے, لیکن جس اسلامی بھائی کا پاسپورٹ 20 فروری تک ویلڈ نہیں ہو رہا ہے تو وہ اس کی ترکیب بنا لے جلد از جلد. یعنی ابھی تو یوں دیکھیں نا کہ ابھی 15 سے جمع ہونا شروع ہوئے ہیں فارم, جی. اور ڈبل 12 تک 24 تاریخ تک جمع ہوں گے, پھر 26 کو قرآن اندازی ہوگی, جی تو 11 دن تو یہ ہو گئے, اور اس کے بعد بھی 7 دن مل رہے ہیں. جی ہاں. تو گویا کل ملا کے 18 دن بن رہا ہے مفتی صاحب, کہ 18 دن کے پروسیج میں اگر وہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ساری ترکیبیں ارجنٹ پاسپورٹ کی ترکیب 7 دن کے اندر ہے, 7 سے 8 دن. اور جو نارمل فیس بھر کر ترکیب بنا رہے ہیں جی, وہ 15 دن کے اندر اندر ملے گا. ٹھیک ہے. میں نے خود اپنا رینیو کروایا ابھی. 1 مہینے بنتے ہیں 15 دن میں. 15 دن 15 دن 15 دن میں. جی, 15 دن اس کی ڈیٹ ہے, یہ ورکنگ ڈیز اس میں شامل ہیں, 15 ورکنگ ڈیز. تو اگر نارمل بھی بنوائیں گے تو بھی امید ہے کہ آ جائے گا, اور ارجنٹ بنوا لے تو وہ یعنی ارجنٹ بنوانا ضروری نہیں ہے. جی, تقریباً 2000 روپے کا فرق ہے اس میں. نہیں, 3000 کا. 3 کا فرق ہے. اچھا, 6000 روپے ہے فیس. ٹھیک ہے. 6000 روپے. نارمل کی 3000 روپے فیس ہے. تو آپ کے پاس جو آئیں گے لوگ, جو ان کو فارم میں ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں, آپ ان کے بارے میں رہنمائی کریں گے, جی یہ چیزیں آپ لے کر آئیں, اور وہ سب چیزیں تیار کرنے کے بعد ان کا پیپر آپ, ان کے ڈاکومنٹ آپ تیار کر لیں گے. جی. کتنی فیس لیں گے پھر آپ اس کی؟ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ جو معاونت کا سلسلہ ہے اس کو فری آف کاسٹ کر رہی ہے, اور یہ ایک اچھی فیسلٹی فراہم کر رہی ہے دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ, کہ عاشقان رسول عازمین حرمین طیبین کی اچھی انداز پر جو ہے خدمت کی جا سکے, ان کی برکتیں مل جائیں, ان کی دعائیں مل جائیں ہمیں. یعنی وداؤٹ کسی اینی کاسٹ کر رہی ہے دعوت اسلامی, جو کر رہی ہے مجلس جو کر رہی ہے, جہاں جہاں پہ شعبہ بینک میں جو فارم بھروائے جائیں گے وہ لوگوں کو خود جانا ہوگا یا آپ کا کوئی نمائندہ جائے گا؟ اس میں ترکیب یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ فارم ہے, اس کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں. ہم اپنا ایک سافٹ ویئر ہے اس پر گروپ پورا کریٹ کرتے ہیں. ایک گروپ 2 سے لے کر 14 افراد تک کا ہوتا ہے. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ گروپ ہمارا جو ہے وہ 8 سے 10 یا 10 سے 12 تک کا بنے. بعد میں پھر کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ہے فلاں گروپ کے اندر ہی میرا عزیز ہے, دوست ہے, اس کو اس میں ایڈ کر دیں. تو کچھ گنجائش رکھتے ہوئے پھر ایک اس میں کمبینیشن بھی ہوتا ہے, اسلامی بہنیں بھی ہیں, اسلامی بھائی بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ سارے بوڑھے ایک ساتھ نہ ہوں, جی اس کا خیال رکھتے ہوں گے. جی, اس کا خیال جو افراد ہوں تاکہ وہ جی ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں. جی. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان اور علاقہ کیسا ہے, یعنی جتنی مماثلت ان میں پائی جائے, جتنی قربت پائی جائے, اس حساب سے جو ہے آپ ترتیب دیں. ان کی آپس میں ذہنی ہم فارم جمع کروانے خود جانا پڑے گا ان کو؟ جی ایسا نہیں ہے, ہم گروپ بنا لیتے ہیں. گروپ بنانے کے بعد کچھ سلیکٹڈ ہمارے بینک ہیں, ان بینک میں ہم خود جو ہے یہ پورا گروپ بنانے کے بعد ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. وہ ایز اٹ از اسی گروپ کو اسی انداز پر گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے مورا کی, اس پر اپلوڈ کرتے ہیں. صحیح. اس کی ترکیب اس طرح سے ہے. یعنی اسے خود آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جمع کرا دیں گے اس کا فارم, یہی ہوگی نا بات. پھر بینک سے کال آئے گی, جن صاحب نے جمع کروایا ان کو کال آئے گی, اور بینک والے اپنا مکمل طریقہ کار بتائیں گے کہ پے آرڈر کی ترکیب کیا کس ٹائٹل سے ہوگی. جیسے کہ مثال کے طور پر پہلی دفعہ جو آپ جمع کروائیں گے آپ پے آرڈر وصول نہیں کرتے؟ نہیں, ہم یہ پیسے کا لین دین جو ہے وہ سارا بینک کے طریقہ کار کے مطابق بینک میں ہی ہوتا ہے. یعنی آپ کے پاس نہ کچھ چیک جمع ہوں گے, نہ پے آرڈر جمع ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح. ایک عام آدمی جو ہے مثال کے طور پر وہ
کسی ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں دعوت اسلامی کے تحت فارم جمع کرنے اور گروپ بنانے کی جو ہے وہ ترکیب نہیں ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس میں ہمارے ذمہ داران دعوت اسلامی تو یہ ترکیب بنا لیں. میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ اپنے علاقے میں جو اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان اسلامی بھائیوں سے ترکیب بنائیں، ان کے ساتھ مل کر کسی بھی بینک سے جس کو گورنمنٹ نے اجازت دی ہے فارم سبمٹ کرنے کی، تو ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور وہ پورا ایک گروپ بنا لیں. گروپ بنانے کے بعد جو ہے وہ جب کامیاب ہو جائیں تو ہمیں دے دیں. اصل تو گروپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور عام جو محبین ہیں دعوت اسلامی کے، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ سفر جو ہے نا، سفر کے اندر اگر آپ کو ساتھی ایسا مل گیا جو آپ کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا، آپ کا ہم خیال نہیں ہے، تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہیں. صحیح یہ بات تو بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم خیال لوگ، ہم مزاج لوگ، ہم مشرب لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہے وہ گروپ بنا کے ایک ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی قسم کی جو ہے بدمزگی کے امکانات نہیں ہوتے، ورنہ تو بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا جو معاملہ ہوتا ہے وہ پردے کے تعلق سے ہوتا ہے کہ جب ہم مزاج لوگ نہیں ہیں تو وہ کمپرومائز کا موڈ نہیں رکھتے. مثال کے طور پر جو ہے وہ سمجھدار لوگ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ لیڈیز کو الگ کر دیتے ہیں، مردوں کو الگ کر دیتے ہیں. ہم مزاج نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے، کیسے کریں گے. کافی مشکلات ہوتی ہیں وہاں پر بھی جا کے، باقاعدہ کوئی گائیڈ نہیں ہوتے، اور گروپ لیڈر بھی بس بنا تو دیا جاتا ہے لیکن بس وہ ایک خانہ پوری ہوتی ہے، ورنہ گروپ لیڈر کوئی ٹرینڈ تھوڑی ہوتا ہے، نہ کوئی شرائط ہیں کہ جناب اس شرائط پہ جو آدمی پورا اترے گا وہ گروپ لیڈر ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ ایک عام آدمی جب اس کو فارم بھروانا ہے وہ بینک میں ڈائریکٹ جائے گا؟ عام تو جو ہے انڈیویجول تو جو ہے اکیلے بھی جا سکتا ہے، ڈائریکٹ جائے گا بینک سے، پہلے فارم لے کر آئے گا؟ ہاں وہ فارم لے کر آئے گا اور بینک والے پھر وہ گروپ کریٹ کرتے ہیں. اب ان کا جو کمبینیشن بینک والے فارم اس کے ہاتھ میں دیں گے یا وہیں بٹھا کے پر کروائیں گے؟ یہ چیزیں لے کے جائیں گے جو ہم نے ان کو بتائی ہے. صحیح ہے، تو یہ چیزیں لے کے وہاں بینک میں بھی ایک کاؤنٹر بنا ہوا ہے صحیح ہے کہ 24 سے پہلے وہ جمع کرنے جائیں گے تو بینک کے جو امپلائی ہوں گے وہ ان کا فارم فل اپ سارا وہ کریں گے، وہیں بیٹھ کے اس کو فارم فل کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آسانی ہوگی. جی. اور پھر وہ یعنی پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی، جیسے پاکستان کا ہم بات کر رہے ہیں، وزارت حج کی ویب سائٹ پر بینک جو ہے اپلوڈ کرے گا اس کا ڈیٹا. جی بالکل. پھر وہ شخص جو ہے وہ پیسے کب جمع کروائے گا؟ وہ چاہے تو وہیں سے پوچھ لے کس نام، جس بینک سے جمع کر رہا ہے تو وہ ڈرافٹ اسی نام سے اس ٹائٹل سے بنا کے سیم ڈے جمع کرا دے، دوسرے دن جمع، جیسے اس کو سہولت 24 سے پہلے جمع کرا دے. یعنی کاغذات اور رقم جمع کروانے میں گیپ آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے. اچھا، یہ تو نہیں ہوگا کہ جناب اس کا ریکارڈ میں یہ چیز آ جائے گی کہ اس نے پیسے جمع نہیں وہ کروائے؟ اپلوڈ نہیں کرے گا، اچھا فارم اپنے پاس سبمٹ کر لے گا، جب اس کو ڈرافٹ دیں گے پھر وہ مطلب اپلوڈ کرے گا. اچھا، ڈرافٹ ایسے تو ہر کوئی آگے صرف فارم ہی سبمٹ کر لے گا، صحیح تو نہیں کریں گے نا. ایک پیکج کا بھی آپ بتائے تھے. پیکج بنایا ہم نے مجلس حج و عمرہ سے متعلق، اس کی خدمات سے متعلق بہت مختصر کر کے بنایا. چلتے ہیں اس کی طرف اور دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ سابقہ سالوں کی طرح اس سال بھی گورنمنٹ حج اسکیم میں عازمین حج کی خیر خواہی کرتے ہوئے عاشقان رسول کے مدنی قافلے برائے حج کی ترکیب بنا رہی ہے. خواہش مند عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور پاکستان بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو اسلامی بھائی جو عاشقان رسول یا مدنی چینل کے ناظرین بینک کے ذریعے ڈائریکٹ مطلب وہاں فارم سبمٹ کرنا چاہتے ہیں، جمع کرانا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ چیزیں اپنے ساتھ لے جائیں، اور مجلس حج و عمرہ کے تحت اگر وہ جانا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت تو بھی یہ چیزیں اپنے ساتھ لیتے آئیں. 8 عدد تصویر جس کا بیک گراؤنڈ بلو ہو اور جو کہ 3x4 کی ہو، 2 عدد شناختی کارڈ کی کاپی جو ویلڈ ہو، اسی طرح 1 عدد وارث یعنی نومینی کی آئی ڈی کارڈ یعنی شناختی کارڈ کی کاپی، اور 3 عدد پاسپورٹ کے پہلے صفحے کی کاپی لیتے ہیں. 3 عدد پاسپورٹ کے فرنٹ پیج کی پہلے صفحے کی 3 کاپی لے کے آئیں. اور یہ پاسپورٹ 20 فروری
2019 تک ویلڈ ہونا چاہیے، اور فارم جمع کرانے کے اوقات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 22 جنوری تک ہیں۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور رات تقریباً 11 بجے تک یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ کوشش فرمائیں، اگر دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کے تحت اسلامی بھائیوں کے ساتھ عاشقان رسول کے ساتھ حج کے قافلے میں جانا چاہتے ہیں گورنمنٹ اسکیم کے تحت، تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فرسٹ فلور پر رابطہ فرمائیں۔ یا الہی حج کروں تیری رضا کے واسطے، کر قبول اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ یہ چند جو ہے ہائی لائٹ جھلکیاں دکھائی ہیں مجلس حج و عمرہ کی خدمات کی۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے، اس سے آپ کالز لیتے ہیں اور پھر آپ کی طرف چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی۔ جی پہلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد ریاض رضا اختاری ہے، میں سردار آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حج فرض ہونے کے لیے کتنا نصاب ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب پہلا ہی سوال جو ہے وہ حج فرض ہونے کے لیے کتنا نصاب ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ حج فرض ہونے کے لیے جی 6 شرائط فی زمانہ ایسی ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ جی مسلمان ہونا، کوئی دارالحرم میں رہتا ہے تو یہ جانتا ہو کہ حج فرض ہے۔ ٹھیک ہے نمبر 3 بالغ ہونا، جی جو بالغ نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے اور اگر اس نے زمانہ نابالغی میں حج کیا ہے تو وہ ناکافی ہوگا۔ ٹھیک ہے بالغ ہونے کے بعد شرائط پائی گئی تو اس پر حج فرض ہوگا۔ ٹھیک ہے جو نابالغی میں حج کیا اس پر ثواب تو ملے گا بہرحال۔ ٹھیک ہے عاقل ہونا چوتھی شرط ہے، ٹھیک یعنی ایک آدمی اگر اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، جی پاگل ہو جاتا ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا، ٹھیک جبکہ زمانہ صحت کے اندر بھی فرض نہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے جب وہ صحت مند تھا، جب اس وقت بھی فرض نہیں تھا، ٹھیک ہے عقل چلی گئی، پھر مال آیا، جی اب وہ پاگل ہے ٹھیک ہے تو حج فرض نہیں ہوگا۔ ٹھیک 5ویں شرط یہ ہے کہ تندرست ہو۔ ٹھیک اب تندرست سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو اگر بخار ہے یا نزلہ زکام ہے تو وہ بخار اور نزلہ زکام کی وجہ سے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے یہاں معیار کچھ اور ہے۔ معیار کچھ اور ہے۔ ٹھیک تندرست ایک تو یہ کہ ایک شخص پوری عمر میں اس کے پاس شرائط نہیں پائی گئی، ٹھیک جب وہ عمر کے کسی حصے میں نابینا ہو گیا، آنکھیں چلی گئیں، اس کے بعد جو ہے شرائط پائی گئیں، ٹھیک ہے تو جو نابینا ہوتا ہے نابینا پر حج فرض نہیں ہے۔ ٹھیک تندرستی کے تعلق سے یہ بات آئی۔ ٹھیک اسی طریقے سے کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، اس سے پہلے حج فرض نہیں تھا، صحیح ہے اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب از خود سواری پر بھی نہیں چڑھ سکتا، ٹھیک ہے اس پر بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے کوئی شخص جو ہے وہ اپاہج ہو، صحیح ہے یعنی اس کی ٹانگیں نہ ہوں یا ایک ٹانگ نہ ہو ٹھیک ہے معذور ہے، یا فالج زدہ ہو، تو اس پر جو ہے وہ حج فرض نہیں ہوگا۔ ٹھیک اگر کوئی نابینا حج کر لیتا ہے جی تو بہرحال حج کا ثواب پائے گا صحیح اور حج اس کا ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک اور بڑا ہی اہم مسئلہ میں عرض کر دوں کہ وہ شخص جس کے پاس مالی استطاعت نہیں تھی جی اور اس نے حج کر لیا، جی بعد میں مالی استطاعت آئی، ٹھیک ہے بعد میں وہ مالدار ہو گیا، صحیح تو اگر تو جو اس نے حج کیا تھا وہ خاص نفل کی نیت سے کیا تھا ٹھیک ہے کہ میں نفل حج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے تب تو وہ فرض حج ادا نہیں ہوا۔ صحیح اگر اس نے 3 صورتیں بنتی، ایک صورت میں نے بیان کی، ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ خاص اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں، تب بھی فرض ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے یا اس نے مطلقاً یہ نیت کی کہ میں حج ادا کر رہا ہوں، نفل اور فرض اس کا کوئی اس کا تصور ذہن میں نہیں تھا، جی تب بھی اس کا فرض حج ادا ہو گیا، اور بعد میں اگر مالی استطاعت آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ حج کرے گا، ٹھیک تو اس نے پہلے حج کیا وہ کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے 5ویں شرط ہے مالی استطاعت۔ مجھ سے 5ویں تو تندرست ہونا ہوگی، چھٹی
پہلی اسلام، دوسری دارالحرب کے تعلق سے، تیسری بلوغ، چوتھی عاقل ہونا، پانچویں تندرست ہونا، جی چھٹی جو ہے وہ جی مالی استطاعت. جی اسی کے بارے میں سوال آیا تھا. جی مالی استطاعت جو ہے وہ زکوٰۃ کی طرح یا صدقہ فطر کی طرح جی اس کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ جناب اتنے پیسے ہوں گے تو حج فرض ہوگا، اتنے نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دار و مدار اس بات پر ہے کہ حج کتنے پیسوں میں ہوتا ہے. صحیح. بھی ایک زمانہ ہوگا کہ 1,00,000 روپے میں ہوتا ہوگا. صحیح. اب ایسا دور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ نے جو کم سے کم رقم جاری کی ہے وہ ہے 2,80,000 روپے. 2,70,000 2,80,000 70,000 روپے کم سے کم کراچی اور سکر وغیرہ کے لیے ود آؤٹ قربانی. ود آؤٹ قربانی. قربانی کے 400 ریال کم از کم ہوں گے 13,000 تو 12,000 روپے تقریباً یہ ہو گئے. اور گورنمنٹ اسکیم میں کھانا ہوتا ہے انکلوڈ ہے. اچھا. کھانا رہائش سب انکلوڈ 1-2 سال سے کھانا شروع ہوا ہے شاید. فوڈ مسٹ ہو گیا. اچھا پرائیویٹ میں بھی مسٹ ہو گیا. گورنمنٹ نے لاگو کر دیا. ٹھیک ہے. فوڈ تو لازم ہو گیا. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ 2,90,000 کم از کم تو چاہیے ہے، کم از کم لازمی طور پر. ایک تو یہ رقم. پھر فقہائے کرام نے ہر شخص کی ضروریات کا یہ بھی خیال رکھا ہے کہ اس کے پیچھے اتنی رقم بھی ہو کہ اس کے گھر والے اس کے غیر موجودگی میں کھانا پینا کر سکیں. ٹھیک ہے. اپنی ضروریات جو ہیں بنیادی اس کے لیے بھی اخراجات ہوں. یعنی گھر کی ضروریات زندگی جو ہیں وہ بھی موجود. گھر کی ضروری ضروریات زندگی. ٹھیک ہے. ضروری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو ورنہ ضروریات زندگی تو ایک عام لفظ ہے، ٹھیک. بہت ساری چیزیں اس میں سمجھی جاتی ہیں. ٹھیک. تو اگر کسی کے پاس ذاتی حیثیت میں اپنی ملکیت میں جی اتنے پیسے ہیں اس پر حج فرض ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس اتنی مالیت ہوتی ہے، جی یعنی زائد وہ قرض سے فارغ ہو، جی حاجات اصلیہ سے فارغ ہو، ٹھیک. مطلب قرضہ نہ ہو، قرضے سے نکال کر مثال کے طور پر عورت کے جو زیورات ہیں جی یہ ضروریات زندگی میں نہیں ہے، صحیح. یہ زینت میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات عورت پر جو ہے وہ اتنے زیورات ہوتے ہیں، کچھ اس کے پیسے جمع ہو چکے ہوتے ہیں، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، شوہر پر نہیں ہوتا. ایسے ہی. تو ہر شخص کی انفرادی حیثیت کا اعتبار ہے. ٹھیک. کہ ہر ایک کے اکاؤنٹ کو دیکھا جائے گا. بعض اوقات بیٹے پر فرض ہو جاتا ہے، باپ پہ فرض نہیں ہوتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے کیسے چلے جائیں ماں باپ کے بغیر، جی حالانکہ ان کی مالی حیثیت کے اعتبار سے حج فرض ہو گیا تو ان کو جانا پڑے گا، کیونکہ حج کا معاملہ انفرادی ہے، ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے صحیح. کہ جب اس پر فرض ہوگا تب آپ پر فرض ہوگا، ٹھیک. ایسا نہیں ہے. تو مالی حیثیت کے تعلق سے 2 چیزیں میں نے عرض کی کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ضروری اخراجات بن رہے ہوں. جی اب گورنمنٹ اسکیم جو ہوتی ہے، گورنمنٹ اسکیم کا دار و مدار ہوتا ہے قرآن اندازی پر. جی کئی ایسے لوگوں نے دیکھے ہیں جنہوں نے 2 دفعہ بھروائے، فارم نام نہیں آیا. جی تو اب اگر گورنمنٹ اسکیم میں نام نہیں آتا جی تو مایوس ہو کر نہیں بیٹھا جائے گا، بلکہ پرائیویٹ اسکیم میں جانے کے پیسے ہیں تو پھر پرائیویٹ اسکیم میں کوشش کرنا یہ فرض ہوگا. اور پرائیویٹ اسکیم کے جو اخراجات ہیں وہ کم و بیش جو ہیں وہ 4.5 لاکھ روپے پچھلے سال تھے کم از کم. 4.5 4 سے 6 لاکھ کے درمیان. 4.25 تو میں نے نہیں لیکن سنا. اس دفعہ جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. تقریباً جو ہم نے ابھی معلومات کی ہیں تازہ 5 لاکھ سم تھنگ سے شروع ہوگا، 4.5 سے سٹارٹ سمجھ لیں، 6 لاکھ تک جائے گا. اب دیکھیں 4.5 سے 5 تک پچھلے سال اکانومی پیکج تھے جی، اور 5 سے اوپر والے تھوڑے سے بوفے والے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا کہ جناب بوفے ہوتا ہے، اور 6 سے اوپر تو پھر لگژری پیکج آ جاتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ریٹ سامنے آئے، جو پرائیویٹ اسکیم والے ہوں، پرائیویٹ اسکیم کے جو بھی اخراجات بنتے ہیں ان اخراجات کو کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ گورنمنٹ اسکیم میں اگر نام نہیں بھی آیا تب بھی وہ پرائیویٹ اسکیم سے جانے کی صحیح کرے گا، پوری کوشش کرے گا، اور یہ کوشش کرنا ضروری ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو حج کے اخراجات ہوتے ہیں نا میوز بھائی،
وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو گورنمنٹ کو دے دیے یہی اخراجات ہیں. جی ظاہر بات ہے اس کو 2-4 جوڑے بھی رکھنے پڑیں گے, جوتے بھی رکھنے پڑیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر ٹھنڈا موسم ہو سکتا ہے اس دفعہ ہو, ٹھنڈا موسم میں کو جرسی بھی رکھنی پڑے گی. تو جو بہت ضروری لے جانے کا سامان ہے اس کی استطاعت بھی اس کے پاس ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس کہنے کو تو پیسے ہیں, ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. فیصل بھائی, رولنگ میں کاروباری رولنگ تو کاروباری آدمی کے تو ہاتھ میں جیب میں پیسے ہوتے نہیں ہیں نارملی. تو دار و مدار اس بات پر ہے کہ حج جتنے پیسوں میں ہو سکتا ہے, جو مالی شرائط ہیں جی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ وہ پائے جا رہی یا نہیں پائے جا رہی. ہاتھ میں ہونا حج فرض ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. ٹھیک, یعنی ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں, ٹھیک, ایک آدمی نے مال خرید کر رکھا ہوا ہے, صحیح, کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ قابل واپسی بھی ہے, ٹھیک, تو واپسی بھی مل سکتا ہے. ٹھیک, تو معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے پیسوں کا انتظام کرے گا. اور بعض کاروباری لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مارکیٹ میں اچھی ڈیل آ جائے جی تو وہ لاکھوں روپے کا انتظام کر لیں گے جی اس ڈیل کے لیے, جی, فائدہ ہو جائے گا. فائدہ ہو جائے گا. جی لیکن جو ہے وہ حج کے لیے انتظام کرنے کا کہیں تو کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جناب. اتنی رائے ضرور ہے کہ اتنا ساز و سامان جس کے ذریعے حج سے آنے کے بعد کاروبار چل سکے جی, وہ باقی رہے, ٹھیک, وہ بیچنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک, وہ باقی رہے اتنا کہ جس سے حج کے سے آنے کے بعد کاروبار چل سکے. تو یہ مالی شرائط جو ہے اس کے تعلق سے میں نے 6 چیزیں بیان کی. 7ویں جو چیز ہے حج فرض ہونے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ شرائط کا اپنے وقت میں پایا جانا. مثال کے طور پر حج جو ہے وہ حج کے جو فارم ہیں وہ آج سے بننا شروع ہوئے. جی, تو کل کا دن گزرا ہے, کسی کے پاس ایسا تھا کہ 12 بجے تک تو شرائط پائی گئی مثلا, جی, پھر اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ پیسے تھے کرائے پر رہتا تھا, اپنا گھر خرید لیا. صحیح, اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آج کی تاریخ میں پیسے نہیں اس کے پاس. آج کے تاریخ میں پیسے نہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے, تو فقہائے کرام نے پہلے تو یہ بیان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں, جی, یعنی 2 مہینے تو پورے اور تیسرے مہینے کا 10 دن, شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ, تو ان مہینوں کے اندر شرائط پائے جائیں. ٹھیک ہے, پھر جب اسلام پھیلتا گیا اور دور دراز سے لوگ آنا شروع ہوئے, پھر فقہائے کرام نے یہ بیان کیا کہ جن علاقوں سے قافلے جب روانہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان دنوں میں شرائط پائے جانے کا اعتبار ہوگا. صحیح ہے. اب ہمارے ہاں قافلے جب روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت جانے کے امکانات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس وقت وہ پروسیجر بند ہو چکا ہوتا ہے. جو مواقع ہوتے ہیں وہ یہ مواقع ہیں جو آج کل ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے آج ہم کر رہے ہیں. اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ آگاہی کا موقع ہے, اور اگر کسی کی توجہ نہیں ہے تو اس کی توجہ جائے اور وہ جو ہے وہ حج کی تیاری شروع کرے. تو وہ مواقع کسی بھی ملک کے اندر, اچھا ہر ملک کے اندر ڈیفرنٹ مواقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عرب شریف میں ہو سکتا ہے شوال تک موقع ہو. صحیح, جو دیگر ممالک ہیں UK وغیرہ ہو سکتا ہے وہاں نظام کچھ اور ہو. ٹھیک, پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے گورنمنٹ اسکیم آتی ہے, وہ بند ہوتی ہے, پھر پرائیویٹ اسکیم آتی ہے, اس کی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے. صحیح, پھر جب وہ تاریخ بھی ختم ہو جاتی ہے پھر کوئی اور موقع نہیں رہتا. ٹھیک ہے, تو جب مواقع ہوں ان مواقع میں شرائط کسی پر پائی جاتی ہے, جی, اس کے لیے حج پر جانے کی کوشش کرنا ضروری ہے. بعض اوقات بعض سالوں میں ایسا رہا ہے کہ سفارت خانے کی طرف سے امید ہوتی تھی کہ جناب خصوصی جو ہے نا وہ ویزے جاری کیے جائیں آخری ایام میں. 1-2 سالوں میں ایسا ہوا ہے. بہت سارے لوگ گئے ہیں, کسی پر حج فرض ہے تو وہ ان ذرائع کو بھی اختیار کرے جبکہ حلال طریقے سے وہ میسر ہوں. صحیح, یا شرعی رہنمائی لی جائے کہ یہ طریقہ جو ہے کس طرح کا ہے. یہ تو تھی حج فرض ہونے کی شرائط. ٹھیک ہے, اب اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ حج فرض ہو گیا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے, اس پر حج فرض ہو گیا, جی, لیکن اس کے ساتھ محرم نہیں ہے, یا وہ خاتون عدت میں ہے. ٹھیک, تو اس کے لیے حج پر جانا واجب نہیں ہے. ٹھیک, اس خاتون کے لیے, اس خاتون کے لیے. ٹھیک ہے, یا کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ
جس پر حج فرض ہو چکا تھا، جی حج فرض ہونے کے بعد وہ بوڑھا ہو گیا ہے صحیح، یا نابینا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے بوڑھا بھی اتنا کہ خود سواری میں نہ سوار ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے یا نابینا ہو گیا ہے، عورت تو انتظار کرے گی صحیح ہے محرم کا، صحیح، اور اگر وہ محرم کا خرچہ اٹھا سکتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ محرم کے خرچے کا بھی انتظام کرے، ٹھیک ہے تو وہ تو انتظار کرے گی یا اہتمام کرے گی ساتھ لے جانے کا. ٹھیک ہے لیکن جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جو جا ہی نہیں سکتے، جن کے لیے سفر کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے تو یہ اپنے پاس اپنی طرف سے کسی اور کو حج بدل کے لیے بھیجیں گے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب دو سوالات میرے پاس بھی آپ کی گفتگو سے ریلیٹڈ، جی. اور ہمارے پاس جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کی بھی کافی کالز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جو تجارت کے حوالے سے فرمایا، تو اس میں جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، جو مشینیں ہوتی ہیں، کارخانہ وغیرہ فیکٹری ہے یا چھوٹی سی بھی دکان ہے، تو اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں جو بطور آلے کے استعمال ہوتی ہیں، کیا ان کی ویلیو کا بھی اعتبار ہوگا؟ دیکھیں حاجات میں شمار کیا ہے ویسے تو فقہاء کرام نے ٹھیک ہے آلات کو، ٹھیک ہے تو آلات دیکھے جاتے ہیں کتنے ہیں، کم ہیں یا زیادہ ہیں. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کچھ آلات سے کام چل سکتا ہو، کچھ زائد ہو. صحیح. اس میں پھر شرعی رہنمائی لے لیا جو کیفیت ہو. دوسری بات یہ مفتی محرم کا جو آپ نے فرمایا کہ خاتون جو ہے وہ محرم ہی کے ساتھ جائے گی، تو اب محرم صرف بھائی یا بیٹا ہوگا یا اس کی کچھ تفصیل ہے؟ محرم تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے نسبی محرم، نسبی، جس سے نسب کا تعلق. نسب سے محرم بنتا ہے. ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ اولاد آ گئی، ماں باپ آ گئے، ٹھیک ہے بھائی بہن آ گئے، بھائی بہن ہو گئے، بھائی بہن کے لیے، بہن بھائی کے لیے. ٹھیک ہے دوسرا محرم جو ہے وہ بنتا ہے سسرالی تعلق سے. ٹھیک ہے سسر جو ہے وہ عورت کا محرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے محرم کا تیسرا جو سبب ہے وہ ہے رضاعت، دودھ کے رشتے کی وجہ سے. ٹھیک ہے تو دودھ کے رشتے کی وجہ سے جو ہے محرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تین اسباب. جو نسبی محرم ہے یہ تو امن ہی امن والا محرم ہے، ٹھیک ہے اس میں کوئی فتنہ کا احتمال نہیں ہوتا. ٹھیک. لیکن جوان عورت جو ہے وہ سسر کے ساتھ جانے سے احتراز کرے. اگر حج فرض ہو گیا ہے اور سسر ہی ساتھ جا رہا ہے جی تو پھر کوشش یہ کرے کہ شیئرنگ کا انتظام کرے، ٹھیک ہے. یعنی ایک کمرے میں نہ رہے، یہ دوسری قسم جو ہے محرم کی، ایک کمرے میں نہ رہے. ٹھیک ہے عورتیں الگ ہو عورتوں کے ساتھ رہے، مرد الگ ہو مردوں کے ساتھ رہے. جو رضائی محرم ہوتا ہے جی وہ بھی محرم تو ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ اس درجے کا محرم نہیں ہوتا کہ اس پر اطمینان کیا جائے. ٹھیک ہے. نسب سب کا. ٹھیک ہے. اب یہ تو مسئلہ وہاں درپیش ہوگا کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ صورتحال ہے، اب اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، پھر اس معاملے کو غور کیا جائے. دیکھا جائے گا. شوہر جو ہے وہ محارم میں شمار نہیں ہوتا اس کا. ٹھیک ہے. شوہر کا شمار محارم میں نہیں ہوتا، محارم میں نہیں ہوتا، نہیں لیکن ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جب طلاق دے دے وہ جی بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. صحیح. محرم تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام. نکاح حرام ہو اور اس کے خاص پردے کے کام ہوتے ہیں. جی شوہر محرم سے ایک اعتبار سے ایک درجہ آگے ہے ٹھیک ہے. اور ایک اعتبار سے ایک درجہ پیچھے ہے. ٹھیک ہے. جب نکاح ہو جاتا ہے تو عورت کا جو سب سے قریبی تعلق ہوتا ہے وہ شوہر سے ہوتا ہے. صحیح. یہاں تک کہ شوہر کی جو اطاعت ہے عورت کے لیے وہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر درجہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصطلاحاً جو ایک ڈیفینیشن ہے جی جی اس کے اعتبار سے شوہر کو محرم نہیں کہیں گے، کچھ اور کہیں گے مجھ سے؟ شوہر کہیں گے. شوہر کہیں گے. ٹھیک ہے جی. کالز کی طرف مجھ سے کچھ بڑے کچھ کالز ایک ساتھ لے لوں مجھ سے، 2-3-4 کال؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. کالز دیجیے. جی میرا یہ سوال ہے، میں عرب امارات میں کام کرتا ہوں، تو ابھی مجھے چھٹی نہیں ملی پاکستان آ کر اپلیکیشن دینے کی اور پاسپورٹ جمع کروانے کے لیے، کیونکہ حج کے لیے پاسپورٹ جمع کروانا پڑتا ہے 5-6 مہینے پہلے. تو اس لیے میرا جو یہاں پہ کام کرتا ہوں کمپنی مجھے چھٹی نہیں دے رہی آنے کے لیے، تو اس صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں میں بھی. ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب دیتے ہیں. اگلی کال دیجیے. جی میں حاجی محمد زبیر صدیقی بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. سر میرا سوال یہ تھا کہ میں حج برل کا ارادہ رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج برل کرنے کا، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے، میں کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی، ابھی اس کا بھی جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے. اگلی کال دیجیے. اس سلسلے میں حج کس پر فرض ہے؟ اس میں سوال عرض یہ ہے کہ جس کے پاس 2 لاکھ روپے اپنے پاس ہوں اور اس نے تیسری کمیٹی یعنی 1 لاکھ روپے والی شروع کی ہوئی ہو، تو کیا اس پر حج فرض ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی.
اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب سعودیہ میں مقیم تھے اور میں تقریباً 14 سال کی عمر میں وہاں گیا تو وہ مجھے حج پہ لے گئے تھے اپنے ساتھ اس سال. تو میں سوال یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ارکان میں باقی ارکان میں شامل تھا لیکن کنکریاں وغیرہ میں نے نہیں ماری, تو کیا اس طرح میرا حج ہوا یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی مفتی آخری سوال سے شروع کر لیتے ہیں. جی 14 سال کی عمر میں یہ گئے؟ جی 14 سال کی عمر. ان کے والد وہاں کام کرتے تھے, کنکریاں نہیں ماری انہوں نے. 14 سال کی عمر میں یہ بالغ تھے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, یہ انہیں کو پتا. ڈپینڈ اس بات پر کرتا ہے. اگر یہ بالغ تھے تو حج ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. کنکریاں مارنا جو ہے وہ حج کے واجبات میں سے ہے. ٹھیک ہے. کنکریاں نہ مارنے کی وجہ سے دم ان پر لازم ہوگا, لیکن جو حج کے فرائض ہیں وہ ادا ہو گئے تو حج ادا ہو جائے گا. مطلب اب انہیں چاہے جتنا بھی عرصہ ہو گیا ہو. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اگر کسی کی عمر 15 سال ہو گئی ہو تو بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہوں یا نہ ہوں وہ شخص بالغ ہی ہوگا. تو لیکن اگر 15 سال اسلامی حساب سے عمر بھی نہیں ہوئی تھی اور بلوغت کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوئے تھے تو بالغ نہیں ہوگا آدمی. اور جو نابالغی میں حج کیا جائے وہ حج ادا یوں ان معنوں میں ہوتا ہے کہ وہ ایک نیک عمل ہے, فرض ادا نہیں ہوگا, اور وہ مطلب کہ موقع قبولیت رکھتا ہے, لیکن فرض حج ادا نہیں ہوگا نابالغی میں کیے ہوئے حج کی بنا پر. اب اگر دوبارہ استطاعت ہوتی ہے, شرائط پائی جاتی ہیں تو ان کو حج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے سوال کیا تھا کہ 2 لاکھ روپے پاس ہیں, 1 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہے. تو دیکھیں کمیٹی تو ڈلتی ہے قسطوں میں. جی یعنی اگر 1 لاکھ کی کمیٹی 1 سال کی ہے تو 1 سال میں آپ 1 لاکھ روپے ڈال پائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 2 قسطیں بھری ہیں تو 10,000 روپے بھر رہے ہیں تو 20,000 روپے آپ نے ڈالے ہوں گے. 3 قسطیں بھری 30,000 ڈالے ہوں گے. تو کمیٹی میں جو پیسے آپ جتنے آپ کے ڈلتے ہیں وہ آپ کی رقم ہوگی. صحیح. اگر کسی کی پہلی کمیٹی نکل آتی ہے جی تو بھئی پہلی کمیٹی میں پہلی قسط تو ان کی ہے. ٹھیک ہے. 10,000 فرض ہم کر لیتے ہیں 10,000, لیکن جو بقیہ رقم ہے وہ لوگوں کی ہے. ٹھیک ہے. 90,000 جو ہے وہ ادھار ہے, جو وہ ادھار ہیں. تو وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مالی استطاعت کے اندر حج فرض ہونے کے تعلق سے اس بات کو دیکھنا ہے کہ قرض کو نکال کر کیا بچتا ہے. دوسروں کی رقم تھی وہ تو اس کو نکال کر جو باقی بچا وہ ناکافی ہے. ہاں اگر کوئی جانا چاہتا ہے اس رقم سے حج کرنے کے لیے تو وہ جا سکتا ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی قرض لے کر حج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہاں پر 2 معاملات ہیں, ایک ہے سوال کرنا اور ایک ہے قرض لے کر حج کو جانا. ٹھیک ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں اسپانسر کر دیں, ہمیں حج پر بھیج دیں, ہم آپ کے احسان مند ہوں گے. یہ سوال کرنا ہے. ٹھیک. اور سوال کرنا حلال نہیں ہے. سوال کرنا بہت ہی ضروری مواقع پر حلال ہے. ٹھیک ہے. یعنی مسکین کے لیے سوال حلال ہے. ٹھیک. اب مسکین کی تعریف کیا ہے کہ جس کے پاس کھانے کے ایک وقت کے علاوہ اگلے وقت کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں, جو تن پر کپڑے ہیں اس کے علاوہ کپڑے نہ ہوں, وہ مسکین ہوتا ہے. یعنی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس سے بھی نیچے ایک اور پٹی ہے, اسے مسکین کہتے ہیں. اس کے لیے تو سوال حلال ہے, لیکن اس کے علاوہ سوال حلال نہیں ہے. سوال کی مذمت بیان کی گئی ہے. سوال کرنے والا بھکاری شمار کیا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بھی ذلت پر پیش کرتا ہے اور لوگوں کے تعلق سے بھی مختلف باتیں بنواتا ہے. تو جب آپ پر حج فرض نہیں ہے تو پھر آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ فرض بھی ہو تب بھی تو حلال نہیں ہے کہ آپ سوال کر کر جائیں گے. ٹھیک. تب بھی تو حلال نہیں ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی پر مثال کے طور پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں. صحیح. تو وہ قرض لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. قرض قابل ادائیگی رقم کو کہتے ہیں. ٹھیک. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ناقابل واپسی ہو. ایسا نہیں ہے. قرض حسنہ اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر نفع کے دیا جائے. 1 لاکھ روپے دیے ہیں تو 1 لاکھ روپے ہی لٹائے جائیں گے, یہ قرض حسنہ ہے. ٹھیک ہے. 1 لاکھ روپے دیے ہیں زائد لیے جائیں گے, یہ سودی قرضہ ہے. ٹھیک. تو حسنہ کا لفظ سودی قرضے کے تعلق سے بیان ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ قرض جو ہے وہ ایسی رقم ہے جو قابل واپسی نہ ہو. قرض قابل واپسی رقم ہے. قرض لینے کی گنجائش موجود ہے.
جو شخص بآسانی قرض اتار سکتا ہو اس کے لیے قرض لینا معیوب بھی نہیں ہے۔ تو قرض اور سوال الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اگر کسی کمیٹی نکلی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ان رقم سے حج پر چلا جاؤں، تو کمیٹی کے جو پیسے ہیں وہ ایسا قرضہ ہوتا ہے کہ جس کا اتارنا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر بندہ اپنے آپ کو شرمندگی پر بھی پیش نہیں کرتا، ٹھیک، ایک دوستانہ ماحول والی بات ہوتی ہے، یہ تو ایک طریقہ کار چل رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اگلا سوال یہ تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حج بدل بلا شبہ ہو سکتا ہے اور ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ پر حج فرض تھا؟ اگر فرض تھا جی تو کیا آپ نے وہ کر لیا ہے؟ ٹھیک۔ اگر کسی پر حج فرض ہے اور اس نے اپنا حج نہیں کیا اور وہ نفلی حج کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ کسی پر قربانی فرض ہے، وہ اپنی قربانی واجب ہے، وہ اپنی قربانی نہیں کرتا، نفلی قربانیاں دیتا ہے، تو اپنا فرض چھوڑ کے نفل اختیار کرنا اس کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ اگر اپنا حج کر چکے ہیں تو پھر آپ بلا شبہ آپ حج بدل کیجئے، اور حج بدل کرنے کا جو آپ حج بدل کر رہے ہیں یہ نفلی حج بدل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا اپنا حج ادا کریں۔ نفلی حج بدل کا طریقہ یہ ہے آپ پورا اپنا حج ادا کریں، اپنی نیت کریں، اپنا تلبیہ پڑھیں، ارکان جتنے بھی اراکین ہیں تمام کو ادا کریں، اور آخر میں اس کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیں۔ تو یہ کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے سوال یہ تھا کہ پاسپورٹ کے لیے نہیں آ سکتا، جی فیصل بھائی خود آنا ضروری ہے؟ پاسپورٹ کے لیے پاسپورٹ دینا ضروری ہے؟ ابھی تو ضروری نہیں ہے، اس کی کاپیاں دے دیں۔ نہیں، جو بیرون پاسپورٹ جو جمع کرائے گا، پاسپورٹ بنوانا ہے مجھے، ہاں اس کے لیے تو جانا پڑے گا۔ فوٹو کاپی پاسپورٹ بنا ہوا نہیں ہے، تو اگر پاسپورٹ نہیں بنا ہوا اور کسی کو بیرون ملک سے آ کے بنانا ہے تو بھی ہوگا، اور انہیں تو جمع کروانا ہے، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی سے ہو جائے گا۔ کاپی جمع کروانی ہوتی ہے، اصل جمع کرانا ہوتا ہے؟ ابھی تو فوٹو کاپی جمع کرنی، فوٹو کاپی جمع کروانی ہوتی ہے 2 عدد، اور اگر جانا ہوگا تب اوریجنل جمع کر، تب اس پہ ویزا لگ جائے گا۔ کتنا عرصہ پہلے؟ جو شخص باہر ہے وہ تو پاسپورٹ نہیں بھیج سکتا۔ جی پی سی آر والے اگر بتائیں تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ اچھا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ فی الوقت فوٹو کاپی کافی ہے، ٹھیک ہے، اور اب جو شخص باہر ہے، مثال کے طور پہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں 3 مہینے پہلے جمع کراؤ، 2 مہینے پہلے جمع کراؤ، صحیح۔ اب جو باہر والا ہے وہ 40 دن تو ویسے حج کے لیے جائے گا، 1 مہینہ، جی 2 مہینے پہلے وہ آ جائے تو کیا کرے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے گورنمنٹ کو درخواست دے گا صحیح کہ میں بیرون ملک ہوں، وزارت حج کو یا حاجی کے میں درخواست دے گا کہ میں بیرون ملک میں ہوں، میں اس وقت پاسپورٹ جمع نہیں کروا سکتا اور میں فلاں تاریخ تک آ جاؤں گا، صحیح۔ تو پھر وہ شخص جو ہے وہ اس کو رعایت دی جاتی ہے، اس کا پاسپورٹ پھر عین وقت پر ہی جمع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بیرون ملک میں ہیں تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، طریقہ بیان کر دیا۔ آپ کی فوٹو کاپی بھیجا جانا ہی کافی ہے، آپ حج کے فارم بھروائیں اور ہمت پکڑیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کچھ کالز بھی ہیں اور حج بدل سے متعلق ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ بھی ہے، کال شامل کرتے ہیں پہلے کال شامل کر لیتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ جی میرا نام محمد طاہر اطاری ہے جی، مرکز رولیا لاہور سے عرض کر رہا ہوں جی۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ 12 اور 13 کی جو مینا میں وقوف ہوتا ہے کیا وہ واجب ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہنا تھا کہ ابھی جو انہوں نے بتایا کہ فلانے مینا میں جو گورنمنٹ حج کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں کیا وہ اور شہر میں بھی ہو رہے ہیں، لاہور میں بھی ہو رہے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی، ہم اتنا سمجھ سکیں کہ جو فیضان مدینہ میں حج فارم جمع ہو رہے ہیں دیگر شہروں میں بھی ہو رہے ہیں، لاہور میں بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس سے پہلے جو مسئلہ یہ پوچھ رہے تھے وہ سمجھ نہیں آیا۔ جی وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا جو 12-13 وقوف کے حوالے سے آپ نے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہا، وہ آواز کلیئر نہیں تھی۔ البتہ لاہور میں جمع ہو رہے ہیں فارم، مرکز الاولیاء لاہور میں ہو رہے ہیں فارم جمع ہو رہے ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے عاشقان رسول صاحب رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مقام اور ٹائمنگ وغیرہ بتا دی جائے گی۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں نعمان اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حج فرض ہے لیکن اگر طبیعت ساتھ نہ دیتی ہو، مثلا اگر کسی کو الٹی ہو یا مطلب رش برداشت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد القیوم اتاری خیر پور میرٹھ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مبلغین دعوت اسلامی، سوال یہ ہے حج 3 قسم کا ہے. جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اب فارم بھریں گی تو ابھی سے وہ ان کو نیت کرنی ہوگی کہ میں حج افراد کر رہی ہوں، یعنی جو بھی حج کرنا ہے اس کی نیت ابھی سے کرنی ہوگی یا جب جائیں گے اس وقت نیت کرنی ہوگی؟ رہنمائی فرمائے. ٹھیک ہے جی، ابھی رہنمائی دیتے ہیں مفتی صاحب سے لے کے اگلی کال دیجیے. سگیتار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی کابینہ کے شہر بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مہروز بھائی، آج کا جو سلسلہ ہے حج کس پر فرض ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع ہے. اور مہروز بھائی، مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے، کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اب تو ماشاءاللہ آپ اللہ کی طرف سے نوازے گئے ہو، اچھا پیسہ ہے، اب تو حج کر لو. تو اسلامی بھائی کہتا ہے کہ ابھی تو میرا چھوٹا بیٹا ہوا ہے، بڑا بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، ان کی شادی کروں گا، میرے اوپر سے بوجھ اتر جائے گا تب سوچوں گا. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتا ہے اگر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ تو کہتا ہے کہ میرا تو حج یہیں ہو رہا ہے، وہاں جا کر کیا کروں گا. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ کوئی اسلامی بہن جن کے محرم نہ ہو وہ حج کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے؟ اب غیر محرم کے ساتھ جا سکتی ہے یا نہیں، چاچا یا بھائی بنا کر؟ اور اگر نہیں جا سکتی تو پھر وہ کیا کرے اس صورت میں؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ رخ بھائی، آپ نے ایک ہی کال میں 5-6 کام کر لیے ہیں. بھارت یہ آپ کی کال آ گئی ہے اور مفتی صاحب نے سوالات سن لیے، جوابات دیتے ہیں. پہلے ایک کال اور شامل کر لیں. جی. محمد عادل اتاری پنجاب کے ضلع گجرات شہر لالا مسا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ کرنی تھی کہ کچھ لوگ جو عرب شریف میں مقیم ہے اپنے والدین کو بلا لیتے ہیں عمرہ کے ویزا پر، تو ان کو وہ لوگ کچھ ایام یعنی کہ کچھ 1-2 ماہ پہلے جو بلاتے ہیں یا زیادہ ماہ پہلے والدین کو اپنے پاس رکھتے ہیں. پھر جب ایام حج آتے ہیں تو وہ جیسے تیسے بھی کر کے والدین کو حج کروا کے تو پھر پاکستان واپس بھجوا دیتے ہیں. تو حضور اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کیا ایسا کرنے سے جن پر حج فرض ہے تو کیا یہ فرض ادا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کی جو کال ہے عادل بھائی، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی، آخری سوال سے لیتے ہیں. جی. غیر قانونی طور پر اگر کسی نے حج کیا ہے، یعنی کہ ایک تو باقاعدہ ضابطہ ہوتا ہے، یہاں کی وزارت اور وہاں کی وزارت مل کر ایک پروگرام بناتی ہے جی، اور اس کے اندر ہوٹل بک ہوتے ہیں، خیمے بک ہوتے ہیں اور مختلف معلم یا کمپنیوں کے ذریعے سہولیات لے کر ٹرانسپورٹیشن لے کر حج کیا جاتا ہے. یہ ایک باضابطہ قانونی طریقہ ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی جاتا ہے تو خود کو قانون کے خلاف ورزی پر پیش کرتے ہوئے ذلت اور رسوائی پر پیش کرتا ہے. اور اس کے حوالے سے ہر سال یہی خبریں آتی ہیں کہ لوگ پکڑے گئے، جیلوں میں ڈالے گئے، مشکلات ہوئیں، احرام بھی ان کے بظاہر کھول دیے گئے. صرف چادر اتارنے سے تو احرام نہیں کھلتا، احرام اسی وقت کھلے گا جب اس کے کھولنے کی شرائط پائے جائیں گی. لیکن کوئی شخص جو ہے کسی بھی طرح سے پہنچ گیا ہے عرفات اور 9 ذوالحجہ کو ظہر کے بعد، ظہر شروع ہونے سے لے کر فجر تک ایک لمحہ بھی وہ عرفات میں حالت احرام میں حج کے احرام میں پایا گیا تو اس کا حج ادا ہو گیا. اور حج کا جو دوسرا فریضہ ہے طواف زیارت وہ بھی اس نے ادا کر لیا، تو حج کے 2 فرائض ادا کر لیے اس نے، حج اس کا ہو جائے گا. واجبات ادا کر لیے تو پورا حج ادا ہو جائے گا. تو غیر قانونی طریقے سے حج کرنا ایک برائی ہے، ایک غلط بات ہے، لیکن اگر حج کیا گیا ہے تو بہرحال فرض ادا ہو جائے گا اور یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس طریقے کو اختیار کرنے سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک. دوسرا سوال ہمارے ہند سے جو اسلام بھائی تھے، جی شاہ رخ بھائی، ان کا ایک سوال تو یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اولاد کی شادی کرنی ہے. جی. میں اسی میں کچھ اضافہ کروں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو گھر بنانا ہے. جی، گھر بنانا ہے، گاڑی، جو بھی اپنی ضروریات انہوں نے طے کی ہوئی ہیں. یعنی بہت سارے ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جس کا تعلق حج کی رخصت سے نہیں ہوتا.
ٹھیک. اولاد کی شادی جو ہے وہ ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو حج کا فریضہ ہے جی اس میں تاخیر کی اجازت ہو. حج جب فرض ہو گیا ہے تو بہرحال حج ادا کرنا پڑے گا اور تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. روایتوں میں یہ الفاظ ہیں، یعنی مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حج کرنے سے تو رزق میں برکت ہوتی ہے. حج کرو غنی ہو جاؤ گے. فرمایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حج کرو غنی ہو جاؤ گے. تو حج کرنے سے تو بندہ جو ہے وہ غنی ہوتا ہے اور اس کا جو مال ہے وہ بڑھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. بعض اوقات جو ہے وہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی بھی ایک سوال آیا ہوا نا، وہ سوال صرف ایک نفسیاتی پریشر لیا ہوا ہے کہ مجھے تو الٹیاں لگتی ہے، میں حج کیسے کروں گا، میں رش میں کیسے جاؤں گا، خوف آتا ہے. آج ہی ایک سوال کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی وہ ہمارا تو 1 سال کا بچہ ہے، کیسے سنبھالیں گے اس کو ہم. میں نے کہا اس کو لے جا سکتے ہیں؟ کہ ہاں بالکل لے جا سکتے ہیں، مالی استطاعت بھی ہے، بٹ ڈر یہ لگ رہا ہے کیسے سنبھالیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، بعض اوقات آتے ہیں. بندہ جب پلاننگ کرنا شروع کرتا ہے وسوسے ذہن میں آتے ہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جہاز میں ہم کیسے بیٹھیں گے، ہم تو کبھی زندگی میں بیٹھے نہیں ہیں، ہم تو ڈر جائیں گے. تو میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ جہاز میں جب جہاز اڑتا ہے تو کسی نے چیخ ماری ہو. پتہ نہیں چلتا کہ جہاز چڑھا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی خوف طاری کر کے اپنے اوپر بیٹھا ہوا تو شاید وہ چیخ مار دے. جو کام نہیں کیا ہوتا اس کا ایک نفسیاتی پریشر تو ہوتا ہے. یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نفسیاتی پریشر رہے گا، آپ کے سامنے یہ چیز رہے گی کہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا. یہ ایک فطرتی چیز ہے، یہ ہونی ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات آنی ہے، اس کو اتنا رہنے دیں بس آپ. صحیح. لیکن مفتی صاحب اسی طرح اسی کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ صاحب استطاعت ہیں جی اور عمرے پر عمرہ کیے جا رہے ہیں، حج کی جو ہے قسم کی رقم بھی ہے، صاحب استطاعت ہیں لیکن حج کی ترکیب نہیں بناتے، بلکہ عمرہ بھی نہیں کیے جا رہے، پوری فیملی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. جی ہاں، پوری فیملی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، لاکھوں لاکھ کا خرچہ کرتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں، سب نہیں ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ آسان ہے، برعکس اس کے کہ حج تھوڑا مشکل ہے، ڈیز بھی زیادہ ہیں، مشقت بھی زیادہ ہے. یہ بھی ایک ہے. دیکھیے احتمالات ابھی جو الٹی اور اس کے تعلق سے جتنی بھی فرض عبادات ہیں، واجب عبادات ہیں، ان کا اصل مقصود تو امتحان ہے. جو نفلی عبادات ہیں وہ تو انسان کو مزید ترقی دیتی ہیں، لیکن فرض اور واجبات جو ہیں وہ امتحان ہے کہ بندہ اپنی ترجیح پر عمل کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے. ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس لیے عمل نہیں کر رہا کہ اس کو اتنے دن وہاں گزارنے پڑیں گے، کیسے گزارے گا، گھر سے نہیں نکلا، تو یہ اس کی خطا ہے، اس نے نافرمانی کی. ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، کاروبار ختم تو نہیں ہو جائے گا نا. کاروبار سوچے ہیں، وسوسے ہیں، تو نقصان ہو ضروری نہیں ہے. صحیح. بہت سارے جو نا وہ چیزیں آ جاتی ہیں. کل کو اگر بچہ جو نا اسپتال میں پہنچ جائے اور آپ کا پورا مہینہ جو ہے اسپتال کے اندر گزر جائے تو پھر اس کاروبار کو کس نے سنبھالا. سارے معاملات انسان اپنے طور پہ چیزیں کریٹ کرتا ہے، لیکن ہوگا کیا یہ تو نہیں کہ اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. بعض اوقات وہ جس جگہ سے بھاگ رہا ہوتا ہے ایسے حالات اس کے سامنے آ جاتے ہیں. جب حج فرض ہے اور جانا کوئی دشوار نہیں ہے، مالی استطاعت ہے، دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں تو جانا پڑے گا. تو پھر یہ بچوں کی شادی ہے، گھر ہے یا جو بھی کام ہے اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہو ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ غیر محرم کے ساتھ حج کرنا. بات یہ نہیں کہ غیر محرم کے ساتھ حج کرنا، اصل بات یہ ہے کہ عورت کسی بھی سفر پر جو شرعی مسافت پر ہے بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، اور اس کو ضروری ہے کہ محرم کے ساتھ جائے. اگر حج کا سفر ہے تو اور زیادہ ضروری ہے. عام طور پر جو حج کا سفر ہوتا ہے وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہی ہوتا ہے. تو روایتوں میں آیا کہ ایک ایک قدم کے بدلے گناہ لکھا جاتا ہے اس عورت کے لیے کہ جو بغیر محرم کے سفر کرتی ہے. تو پاکیزہ سفر، اتنا عظیم سفر اور بغیر محرم کے جانا، امتحان یہی ہے. ایک ہماری چاہت ہے ہم اللہ کا گھر دیکھیں، ہم روضہ رسول دیکھیں، اور ایک شریعت کا حکم ہے محرم کے بغیر جانے کی اجازت نہیں، تو ہم اپنی چاہت کو شریعت کے حکم پر قربان کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم شریعت کے حکم کی پامالی کرتے ہوئے اپنی چاہت کو ترجیح دیں. تو کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کر بھی دور ہے،
بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ نہ کہیں سے دور منزل، نہ کہیں قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور منزل، نہ کہیں قریب کی بات ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ کوئی دور رہ کے بھی پاس ہو۔ مفتی صاحب یہ انہی کے سوال کا ایک حصہ تھا، ماشاءاللہ انہوں نے پوچھا، یعنی میں خلاصہ کر لوں جی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک شخص شریعت کی نافرمانی کر کے جاتا ہے، جی قریب تو پہنچ جاتا ہے صحیح، لیکن اگر وہ عمل مقبول نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، گناہ تو ملے ہی اس کو راستے میں، صحیح، اس کو وہ عمل بھی داؤ میں لگ جائے گا۔ اگر نہیں جاتا اور اس پر کرم ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسے واقعات ہیں کہ لوگ نہیں پہنچ سکے لیکن کرم کے دروازے کھل گئے۔ مفتی صاحب ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو جملہ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سب مالی حیثیت ہوتی ہے، ان سے بولو حج کر لو، تو کہتے ہیں ہمارا حج یہیں پہ ہو رہا ہے، اور ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور جو ہے اپنا گھر بار چلا رہے ہیں یہ۔ اور پھر اسی میں اگر میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ بعض کاموں کے حوالے سے، جیسے درود پاک کے حوالے سے بھی آیا کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو حج کے ثواب کی بھی بشارت احادیث کریمہ میں آئی ہے۔ تو اب جن اعمال پہ حج کے ثواب کی بشارت آئی ہے، جیسے والدین کو دیکھے گا تو حج کا ثواب ہے، تو اس کو لے کر اور اس کو لے کر کوئی یہ بولے مجھے تو حج ہی نہیں کرنا، میں نے تو گویا کہ کر لیا، اس کا ثواب مل گیا، تو ایسوں کے لیے کیا حکم؟ دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں جی، دونوں الگ الگ باتیں۔ ایک تو ہے کہ کوئی شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے، ٹھیک ہے، یہ انکار کفر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حج کی فرضیت جو ہے وہ اجماع امت سے ثابت ہے، ٹھیک۔ اگر کوئی وقتی طور پر نہیں جا رہا تو تاخیر کی گنجائش موجود ہے، ٹھیک ہے، تاخیر یا کوئی بہانہ بناتا ہے بعد میں جاؤں گا، یہ بات اور ہے، ٹھیک ہے، وہ بہانہ حقیقی ہے یا مصنوعی ہے، ٹھیک ہے، جدا گانا بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس پر حج فرض ہی، کہ حج فرض ہے ہی، حج فرض ہونے کے باوجود وہ نجائز جانا جائز ہی نہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، یا فرض حج ہے فرضیت ہی خانہ کعبہ میں جا کر کرنا، عرفات میں جا کے کرنا، اور وہ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ نہیں میرے اعمال ہی اس کا نعم البدل ہے، تو یہ بہت سخت جملہ ہے، اس پر توبہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے اعمال کا ثواب، ٹھیک، تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو بھی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، بالکل ملتا ہے، حدیث پاک میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک جو پڑھنے کی اہمیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک۔ تو یہ جو فضائل ہیں، یہ فضائل تو یہ بتا رہے ہیں کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ان عبادات کے ذریعے کیا مقصود ہے؟ حج کی عظمت بیان ہوتی ہے کہ حج مشقت والی عبادت ہے، بندہ جاتا ہے، سفر کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشقت والی عبادت پر جو ثواب رکھا ہے وہ فلاں فلاں عبادت میں بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ در حقیقت حج ہی کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی اور عبادت حج کا نعم البدل، حج کا بدل بن سکتی ہے، صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب کالز کثیر ہیں ہمارے پاس، ہم حاضر ہیں جی، میں نے کہا ہم حاضر ہیں، لبیک۔ گھڑی بتا رہی ہے 10:25 ہو رہے ہیں۔ اچھا چلیں 12 کالز دیجیے، 3 کالز دیجیے پہلے آپ۔ معلومات لینی تھی کہ انہوں نے بتایا ہے حج کے لیے جو پروگرام لگا ہوا ہے حج کس پر فرض ہے، تو اگر کسی کا پاسپورٹ 12 فروری 2019 تک ہو تو کیا اس کا فارم جمع ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، 12 فروری 2019۔ یہ فیصل بھائی جواب دیں۔ جی بالکل جمع ہو سکتا ہے، وہ اپنی کاپیاں جمع کرا لیں اور اس کو اپنے پاسپورٹ کو رینیول کرا لیں اور اس کی سلپ لگا دیں۔ ٹھیک ہے، بس اردو میں بولے نا جی۔ ڈیٹ کیا ہے، کب تک کی ڈیمانڈ ہے؟ 12 فروری 19 فروری 20 فروری، تو 8 آسان سا حل ہے، جنوری تو چل ہی رہا ہے،
چلے جائیں پاسپورٹ آفس اور اس پر اسٹمپ لگوا لیں کینسل کی اور نئی پرچی بنوا لیں، پرچی فارم کا جمع کروا دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے وہ پاسپورٹ وہ بھی اس کی بھی کاپی لگا لیں اور رسید بھی لگا دیں. ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے. یوسف بات کر رہا ہوں دورہ جی قانون. سوال میرا یہ ہے حج کے سلسلے میں مال و اسباب ایکسٹرا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ حج پہ جانے کے اخراجات کے علاوہ جو کہ پیچھے گھر کے دوسرے افراد کے لیے کافی یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ جو حج پر جائے گا تو اس کے گھر میں اتنی رقم ہو کہ اس کے بچے جو ہیں وہ کھانا پینا کر سکیں. ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے. میرا نام فیاض رفتاری ہے. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا نام میں اگر مجھ پہ حج فرض نہیں ہے، مطلب صاحب استطاعت نہیں ہوں، لیکن میں کوئی ذرائع ایسے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ ارینجمنٹ کر سکتا ہوں اس کے لیے، تو اس طرح سے حج کرنے سے، ارینجمنٹ کر کے یا لون لے کر حج کرنے سے کیا فرض ساقط ہو جاتا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض اتارنا آپ کے لیے آسان ہے تو قرض مانگنے میں بھی حرج نہیں ہے. کوئی شخص کسی بھی طرح پہنچ گیا حج کرنے اور اس نے نفل کی نیت نہیں کی تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا. ٹھیک اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس حج کے پیسے جمع کروانے کے برابر پراپرٹی ہو، پلاٹ ہے، زمین ہے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ ذرا وضاحت فرما دیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ جو گھر ہے اب آپ کی ضرورت کی چیز ہے، اس کو بیچنا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا کیا پراپرٹی ہے آپ کے پاس اس کو دیکھا جائے گا. جو زائد چیزیں ہیں اس کے بیچنے کا حکم ہوگا، لیکن آپ نے پلاٹ اور پراپرٹی کا نام لیا ہے، تفصیل اس کی کیا ہے یہ واضح نہیں ہے. جس گھر میں آدمی رہتا ہے وہ 1 لاکھ کا ہو یا 1 کروڑ کا ہو یا 5 کروڑ کا ہو یا 10 کروڑ کا ہو، اس کو بیچنا ضروری نہیں ہے. اس کی رقم شمار نہیں ہوگی جب آپ اپنی بیلنس شیٹ کاؤنٹ کریں گے، بلکہ اس کے علاوہ اگر کوئی پراپرٹی ہے تو اس کی تفصیل دیکھی جائے گی کیا ہے. ٹھیک اگلی کال دیجیے. میں اورنگی ٹاؤن گلشن ضیاء سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صحت مند ہے، اس پہ حج فرض ہے، انہوں نے نہیں کیا، آخری وقت میں جو ہے جب وہ نابینا ہو گیا یا صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے شریعت کا حج کے حوالے سے؟ ایسی صورت میں 2 صورتیں بنتی ہیں. اگر اس کے پاس مال برقرار ہے، جی مال موجود ہے، تو دوسرے آدمی کو حج بدل کے لیے بھیجے گا. صحیح. دوسرا آدمی اس کی طرف سے حج بدل کرے گا اور یہ حج بدل فرض کی صورت ہوگی. ٹھیک. اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے جی تو اس پر وصیت کر کے جانا واجب ہے کہ میرے ورثہ جو ہیں وہ میرے ترکے سے میرا حج کروائیں، اور ترکہ اگر نہ ہو تو اپنی طرف سے حج کر لیں، اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنے مال سے میری طرف سے حج کر لیں. تو یہ جو دونوں صورتیں ہوں گی کہ اگر زندگی میں بیچتا ہے کسی کو یا وصیت چھوڑ کر جاتا ہے اور پھر اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے ورثہ خود جاتے ہیں یا کسی کو بیچتے ہیں، یہ دونوں حج بدل فرض کی صورتیں بنیں گی. ٹھیک. مفتی کالز ہیں، اب آپ فرمائیں کیا کرنا ہے. آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، چلے میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کر ہی دوں، بار بار نہیں میں عرض کر دوں تھوڑا کہ دوسری تیسری دفعہ کیوں پوچھ رہا ہوں. مفتی صاحب سے جب بات ہوئی تو پتہ چلا کہ مفتی صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے. تو ویسے تو ہمارے پاس ٹائم ہے آگے لے کے جانے کا، لیکن میں مفتی صاحب کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. مجھے طبیعت کا احساس یوں ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب کو ساکس پہنے ہوئے میں نے بہت کم دیکھا ہے، لیکن آج ساکس پہنے ہوئے اس کا مطلب ہے طبیعت کچھ دھیمی ہوئی ہے، طبیعت کچھ ناساز ہے، اس لیے میں نے پوچھا. جی مفتی صاحب کال لیں. حج بدل کا بھی ایک کلپ ہے ہمارے پاس. جی حج بدل کا بھی پہلے وہ لے لیں. ٹھیک ہے حج بدل کا کلپ دیجیے، اس کے بعد پھر مزید کالز ہم لیتے ہیں انشاءاللہ. نیکیاں کمانے کا ایک اور ذریعہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ایسے دعوت اسلامی میں بے شمار عاشقان رسول ہیں کہ جو اپنے پیسوں سے تو شاید مدینہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب بلائے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، ہو سکتا ہے آپ سے کام لے لیا جائے. آپ جس کو مدینے بھیجیں گے، حج کے لیے بھیجیں گے، یقیناً اس کا دل خوش ہوگا، اور مسلمان کے دل خوش کرنے کی فضیلت مرحبا
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फराइज के बाद सब अमाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल को ज्यादा प्यारा मुसलमान का दिल खुश करना है। लिहाजा आपको अगर हज बदल करवाना है या माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, वैसे गौस पाक के इसाले सवाब के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, औलिया किराम, सहाबा किराम के इसाले सवाब के लिए अगर हज पर भेजना चाहते हैं नफल हज के लिए, तो हज बदल हज नफल के लिए तो आप दावत इस्लामी के आशिकान रसूल के लिए जरूर तरकीब फरमाइएगा। आप हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर राब्ता कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और बरकत दे, दोनों जहानों की भलाइयों से माला माल करे। या अल्लाह, जो कोई दावत इस्लामी वाले आशिकान रसूल के लिए नफल हज या हज बदल की तरकीब करे, उसे इससे पहले मौत न देना, जब तक ये प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलवा ना देख ले। और एक काश प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़ा के वक्त उस पर करम फरमाए और उसको कलमा पढ़ाए। ये दुआएं मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी कबूल हो। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। याद रहे कि आपकी रकम से हम गरीब ही को हज करवाएं ये जरूरी नहीं। बराए करम हमें रकम इस इजाजत के साथ दीजिए कि दावत इस्लामी जिस आशिक रसूल को चाहे आपकी रकम से हज करवाए। ये भी हो सकता है कि इस्लामी बहन को उसके महरम के साथ हज पर भेजा जाए। माशाअल्लाह। खैर, हमने जो मसला बयान किया था वो तो यही था कि हज बदल जी फर्ज की क्या सूरत है जी। और ये जो क्लिप चलाया गया, इसका एक ताल्लुक यूँ बनता है कि अगर किसी कोई ऐसा शख्स है कि जिस पर हज फर्ज हो चुका है जी और किसी और को भेजना चाहता है तो दावत इस्लामी की खिदमत हाजिर है। ठीक है। और वैसे भी फुकाहे कराम ने लिखा है कि हज बदल के लिए ऐसे शख्स का जाना पसंदीदा नहीं है जिसने हज किया ना हो, क्योंकि वो गलतियां करेगा। तो यहाँ जो जाएंगे किसी न किसी हद तक शुद्ध बुद्ध रखते हैं दीन की, और अगर कोई आम मुबल्लिग भी जाता है तो बहरहाल रफ़ीकुल अरमैन और दीगर किताबें पढ़ता है, उसका एक ज़ौक़ होता है और मुमकिन है कि बाज़ उलमा को भी भेजा जाए। तो यूँ हज बदल के ताल्लुक़ से ये क्लिप था, और हज बदल पर कोई भेजने का ख्वाहिशमंद है तो इन नंबरों पर रब्ता करके जो अब इसमें चलाए गए थे भेज सकता है। ठीक है जी, मजीद कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अत्तारी, कोट गुलाम मोहम्मद पाक की या काबीना। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि हज जब फर्ज ना हुआ हो और उससे पहले हज कर लिया, अब जब हज की शराइत लागू हो गई कि फर्ज हो गया, तो क्या उसे दोबारा हज करना पड़ेगा? और इसी तरह अगर किसी ने कुफर बक दिया हो, जिस तरह नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं, तो हज भी बर्बाद हो गया, यानी खत्म हो गया, फिर दोबारा उस पर फर्ज होने की सूरत में क्या दोबारा वो हज करेगा? ठीक है जी। कुफर अगर कोई बक देता है तो उसके अमाल अकारत हो जाएंगे और हज भी उसका बर्बाद हो गया। अब अगर शराइत पाई जाती हैं दोबारा से तो उसको हज करना होगा। ठीक। नमाज का मामला ऐसा नहीं है, जो नमाज़ें पढ़ी थी वो कज़ा करे, ये हुक्म नहीं दिया जाएगा। हज का और नमाज का इस बारे में मामला मुख्तलिफ है। ठीक है। पहला सवाल इनका यह था कि किसी ने हज कर लिया और उस वक्त शराइत नहीं पाई जाती थी, तो शराइत की तफसील है ना। अगर बालिग नहीं था तो वो शुमार नहीं होगा। अगर माली एतबार से शराइत नहीं पाई जाती थी, गरीब था, हज अदा कर लिया, उसका मैं अर्ज कर चुका हूं कि उसके अंदर यह देखा जाएगा कि नफिल की नियत तो नहीं की थी। अगर किसी ने नफिल की नियत की थी तो हज फर्ज नहीं होगा, और अगर किसी की नीयत मुतलकन हज की थी, भी हज को जा रहा हूं जी, या खास उसने यही नियत की कि मेरा फर्ज अदा हो जाए, इन दोनों सूरतों के अंदर उसका हज अदा हो गया। शराइत पाए जाने के बाद हज करना अब इसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, अगली कॉल दीजिए।
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی عمرہ کر لے تو اس پر حج فرض ہے؟ نہیں، یہ کال ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے. نہیں سمجھ میں آ گئی ہے. عمرہ کر لے تو اس پر حج فرض ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. عمرہ اور حج الگ الگ اعمال ہیں. حج کی فرضیت میں عمرہ کہیں بھی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حج عمرے کی وجہ سے فرض ہوتا ہے. عمرہ جداگانہ عبادت ہے، حج جداگانہ عبادت ہے. اچھا، ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ حج کے فارم بھرتے وقت نیت کون سے لکھوانی ہے. جی، تو حج کے فارم بھرتے وقت کوئی بھی نیت لکھوانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہ تعین کرنا ضروری ہے کہ میں فلاں حج کروں گا. ٹھیک ہے. تو جب آپ جائیں گے اور احرام باندھیں گے تو آپ اپنا شیڈول دیکھیں گے کہ آپ کا شیڈول کس طرح کا ہے، آپ کہاں اتر رہے ہیں، کہاں نہیں اتر رہے. بعض زائرین مدینہ منورہ میں اترتے ہیں براہ راست جا کر، جی، تو وہ احرام باندھ کر بھی نہیں جاتے. احرام باندھ کر وہ زائرین جاتے ہیں کہ جنہیں جدہ اترنا ہوتا ہے. جی، تو اس وقت آپ فیصلہ کیجئے گا. سب سے افضل جو حج ہے وہ ہے، یعنی حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع ہے، حج قران ہے اور حج افراد ہے. سب سے افضل جو حج ہے وہ حج قران ہے. اس میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے اور پھر احرام میں ہی رہنا ہوتا ہے جب تک کہ حج نہ ہو جائے. تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جن کی فلائٹیں نزدیک ہوتی ہیں، آخری دنوں میں جاتی ہیں، ان کے لیے آسان ہوتا ہے. تو اب اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ آپ پہلے اس بات کا تعین کریں کون سا حج فرض ہے، پھر آپ فارم جمع کروائیں. اس سے اگر کسی نے گورنمنٹ اسکیم میں فارم جمع کرایا اپنی فیملی کا اور اس کا جو ہے وہ فیملی کے ساتھ ہی ریجیکٹ ہو گیا، نام نہیں آیا، تو اب کیا ان سب پر حج کرنا فرض ہوگا؟ یہ سوال آیا ہمارے پاس. کسی کا بھی نام نہیں آیا. کسی کا بھی نام نہیں آیا. حج تو فرض ہو گیا ہے. حج فرض ہو جانا، حج فرض تھا نہیں. ایک جیسے والد نے جانا تھا، اب انہوں نے پوری فیملی کا ہی گورنمنٹ اسکیم کے تحت جمع کرا دیا ہے، لیکن گورنمنٹ اسکیم میں نام نہیں آیا، تو اب کیا پرائیویٹ سے ان پہ جانے پہ سب کے لیے لازم ہو گیا؟ نہیں کہ چھوٹی اماؤنٹ نا، گورنمنٹ کی 270 کی اماؤنٹ ہے، اب پوری فیملی کو سب لے جائے گا تو 4.5-5 کا یہ کہنا چاہیے. یہ وہ سوال ہے، بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ آپ میری رقم سے حج پہ چلے جائیں. جی. آپ پر استطاعت ثابت نہیں ہوئی. ٹھیک. یہ مسئلہ ہے. ٹھیک. اور نہ ہی آپ پر اس پیشکش کا ماننا اور ایکسپٹ کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دوسرے کو گفٹ کر دے جی اور گفٹ کی شرائط پائے جائیں تو پھر وہ اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی. اب اس کی ملکیت جب ثابت ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے، قرضے وغیرہ سے زائد بچ کے اس کے بعد پیسے بچتے ہیں، اب اس پر فرض ہوگا. اب کسی نے صرف گورنمنٹ میں کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کروائی ہے کسی اور کی طرف سے، تو براہ راست تو اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیے. جی. تو اس لیے کافی مشکل ہے کہ ان لوگوں پر اس وجہ سے حج فرض ہو. کافی مشکل ہے. ٹھیک. کال دیجیے ہمیں. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا میاں اور بیوی یعنی شوہر اور بیوی اکٹھے حج پر نہیں جا سکتے؟ عورت کے لیے اس کا محرم یعنی نسبی محرم یا کوئی بھی محرم اور ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے. دیکھیں، ہم نے تو ایک تنوع کے لیے ایک مسئلہ عرض کیا تھا کہ شوہر جو ہے وہ محرم سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے. یہ بھی عرض کیا تھا. تو شوہر کے ساتھ بلا شبہ جا سکتی ہے. آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے سوال پوچھ لیا، ورنہ یہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں رہ جاتی تو بہرحال ایک غلط بات ذہن میں رہتی. اور آپ کے پوچھنے پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے جھجک محسوس نہیں کی اور پوچھا. جی. یہی ہوتا ہے جب بھی علم کی بات بیان کی جاتی ہے تو اس بات کے تعلق سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. جی. تو وہ سوالات کر لینے چاہیے. ٹھیک ہے. مفتی اب یہاں پہ جو ہے نا ایک بات مجھے آ رہی ہے، اب مجھے نہیں پتا اس سلسلے کے بعد آپ کیا مدنی پھول دیں گے، لیکن یہ میڈیکل شاپس جو ہوتی ہے نا، اس پہ جو بیٹھنے والے افراد ہوتے ہیں ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کیسے ہی وہ لائنیں بنا کے دے دے، اچھا پڑھا لکھا بندہ جو ہے نا وہ نہیں سمجھ پاتا ہے ہی کیا.
لیکن جب وہ میڈیکل شاپ پہ پہنچتا ہے، میڈیسن شاپ پہ پہنچتا ہے، تو وہ نسخہ دیکھتے ہی جو نا بتا دیتا ہے یہ دوائیں. میرے ساتھ بھی اکثر یہی ہوتا ہے، وہ سوال میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور شاید اوروں کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن مفتی صاحب ماشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، علم کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے. کال کی طرف بڑھتے ہیں اگلی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد اقبال اتاری دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو ہم پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں اس میں جب کبھی ملازمت ختم ہوتی ہے تو گریجوٹی کے پیسے ملتے ہیں، تو ان پیسوں کا استعمال کرنا کیسا ہے اور کیا ان پیسوں کے ذریعے سے ہم حج کر سکتے ہیں، فرض حج؟ جزاک اللہ خیر، جواب عطا فرما دیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں، آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ گریجویٹی کی جو رقم جمع ہوتی ہے وہ تو اس وقت ملے گی جب ہم نوکری چھوڑیں گے، اس سے پہلے تو وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہوتی. تو جب ہم اپنا حساب لگائیں گے، بیلنس شیٹ بنائیں گے، تو اس رقم کو شامل کریں گے یا نہیں کریں گے. تو اس رقم پر جب زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، زکوٰۃ اس لیے فرض ہو رہی ہے کہ وہ آپ کی اپنی رقم ہے، زکوٰۃ میں ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو حج کی فرضیت کے تعلق سے بھی اس رقم کو شمار کریں گے، اور وہ ملکیت میں بنتی ہے، اور ملکیت میں بنتی ہے تو فی الوقت ہاتھ میں نہیں ہے تو قرضہ لیا جا سکتا ہے. پہلے تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گریجویٹی کی رقم سے حج کرنا، جو آپ کا دوسرا سوال تھا، بلکہ اصل سوال تھا آپ کا. تو گریجویٹی کی جو رقم ہوتی ہے پرائیویٹ اداروں میں 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو آپ کی تنخواہ سے منہا ہوئی، مائنس ہوئی. دوسری وہ ہوتی ہے کہ جو کمپنی نے خود اتنی رقم شامل کی. تیسری رقم وہ ہوتی ہے جو بینک نے سود کے طور پر ادا کی. تو جو سود کی رقم ہے وہ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو دیں گے. سود کی رقم سے حج نہیں کر سکتے. سود کی رقم مال حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی مال کو قبول فرماتا ہے. حج بھی پاک مال سے کرنا ضروری ہے. لیکن جو آپ کی اپنی جمع کردہ رقم تھی یا جو کمپنی نے آپ کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے ڈالی تھی، وہ رقم آپ ہی کی ہے، اس سے آپ حج ادا کریں گے. اگلی کال دیجیے. ہاں، میں نے پہلے سر حج کیا ہوا ہے، اب میں نے دوسرا حج کرنا ہے. وہ میں اپنی والدہ کی فوت ہو گئی ہے، والد کی فوت ہو، میں ان میں سے کس کا پہلے حج کروں؟ دیکھیں، اگر استطاعت ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ میں اگلے سال بھی بآسانی جا سکتا ہوں، تو والد افضل کے والدہ، بڑا اہم سوال کر دیا ہے. تو کوئی ضابطہ میں نے تو نہیں پڑھا کہ آپ والد کی نیت پہلے کریں یا والدہ کی پہلے کریں، لیکن ماں کا جو مقام ہے بہرحال وہ فائق ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ایک کا ہی کریں، یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کے اندر جو ہے وہ ایک سے زائد افراد کو شریک ثواب کیا جا سکتا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مینڈھا جو ہے قربانی کے موقع پر اپنی طرف سے کیا، اور ایک مینڈھا جو ہے وہ پوری امت کی طرف سے کیا. تو پوری امت کو ایک مینڈے کے ثواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع فرمایا. تو اگر آپ دونوں کے لیے کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، ایک کے لیے کریں گے تو بھی ٹھیک ہے. اب آپ اپنے ذوق کو دیکھ لیں کہ کس سے زیادہ قلبی لگاؤ ہے، اس کو ترجیح دیں. اگر ان دونوں میں سے والدین میں سے کسی ایک پر فرض ہو تو نہیں، کہہ رہے ہیں انتقال ہو گیا ہے. ٹھیک. انتقال اگر انتقال سے پہلے فرض ہوا ہو اور نہیں ادا کیا تو اب اولاد کرنا چاہ رہی ہے تو والدین زندہ ہیں. نہیں، دونوں کا ہی انتقال ہو گیا اگر، اور ان میں سے کسی ایک پہ فرض رہا تھا لیکن ادا نہیں کر سکے تھے. دیکھیں، اگر فرض رہا تھا اور انہوں نے وصیت نہیں کی جی، تو اولاد اگر ان کی طرف سے حج کرے گی، یہ بھی نفلی حج بدل ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ حج کس پر فرض ہے کا چل رہا ہے، اس میں ایک سوالات یہ کیے گئے کہ حج کس پر فرض ہے، جس میں بوڑھے لوگوں پر بھی اور بیمار ہیں اس کے پر بھی، جو معذور ہیں یا نابینا ہے اس
پر بھی بہت سارے سوالات ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیروں میں زخم ہو اور بہت گہرے زخم ہو اور روزوں کی بنیاد پر ڈریسنگ کرنی ہو تو اس پر حج کا کیا لاگو ہوگا؟ اس میں برائے مہربانی اس کی رہنمائی فرمائیں. گہرے زخم. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ سوال سے لگ رہا ہے کہ آپ نے پورا سلسلہ دیکھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے. جی تو دیکھیں، جو آپ کا سوال ہے اس سے پہلے کچھ سوالات ہمارے بھی ہوں گے. وہ یہ ہوں گے کہ اب جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے، حج اب فرض ہوا یا اس سے پہلے ہو چکا تھا؟ ٹھیک. اور اب اگر فرض ہوا ہے تو ڈریسنگ کس طرح کی ہے؟ کیونکہ حج اب بہت آسان ہو چکا ہے، اتنا مشکل نہیں رہا. ایک یا دو، ایک یوں سمجھ لیں کہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ جب لوگ عرفات سے مزدلفہ آنے کے بعد مینا جا رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ پیدل جاتے ہیں اور ایک ہی ساتھ جاتے ہیں تو کافی دقت کا معاملہ ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی جانے والا ہے اور آپ کی جو ویل چیئر چلا سکتا ہے آپ کو جانا چاہیے. لیکن زخم کی نوعیت کس طرح کی ہے اس کو سامنے رکھ کر ہی یہ کہا جائے گا کہ آپ پر جانا ضروری ہے یا نہیں. اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ جو ہے وہ اس مشقت کو برداشت نہیں کر سکتے، کربناک مشقت ہے، تو ایسی صورت کے اندر بلا شبہ تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک. اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ حج فرض ہو جی جی اور وہ نہ کرے، اس پر کیا وعید ہے؟ حج فرض ہو اور نہ کرے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. اب اس روایت کی کئی تشریحات علماء نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ تشریح بیان کی ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ گناہ گار ہوتے ہیں تو اس شخص نے بھی گناہ کا کام کیا. دوسرا یہ کہ ان کے دین میں حج نہیں تھا تو اس نے بھی وہ عمل کیا کہ جو ان کے مشابہ ہے. تو یوں اتنی اور بھی اس کی تشریحات بیان کی گئی ہیں. تو حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا یہ فسق ہے، حرام کام ہے. اور وہ لوگ جو نفلی عبادات، نفلی مالی عبادات کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے نفلی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو مال سے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو ان پر فرض ہے حج وہ ادا نہیں کر رہے ہوتے جی تو وہ گناہ گار ہوتے ہیں. اور بھی بہت ساری وعیدیں ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں. یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ حج بدل کے لیے میرے پاس اسباب بھی ہیں اور کوئی ظاہری رکاوٹ بھی نہیں ہے، مطلب میں نہیں جانا چاہتا، کوئی وجہ سستی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہاں رش ہوتا ہے، تو میں کسی کو بھیج دوں تو میرا فرض ادا ہو جائے. دیکھیں حج بدل عام حالات میں تو ہے ہی نہیں. حج بدل تو ان حالات میں ہے کہ حج فرض ہو گیا، جسے عورت حج فرض ہو گیا اس کو رخصت ہے وہ انتظار کرے. اللہ. اب عمر کا ایسا حصہ آ گیا کہ اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور کوئی مل بھی نہیں رہا، محرم بھی کوئی نہیں رہا، تو وہ کسی کو بھیج سکتی ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے بوڑھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، تو تب ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ کسی اور کو بھیج سکیں. ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ عام حالات کے اندر بھی جو ہے جناب آپ کے پاس یہ آپشن ہے. آپشن نہیں ہے یہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں یہ آپشن ملتا ہے. مفتی صاحب حج فرض تھا اور پیمنٹ بھی جمع کروا دی پرائیویٹ سے یا گورنمنٹ سے بالفرض، جی، لیکن جانے سے قبل ہی فوت ہو گئے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ بندہ فوت ہو گیا. ہاں وہ فوت ہو گیا، جو جا رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا، پہلے ارادہ تھا لیکن فوت ہو گئے. فوت ہو گئے تو نامہ عمل بند ہو گیا. نہیں، ان کی طرف سے کوئی حج کی ترکیب بنائے گا گھر والوں میں سے؟ اگر وصیت کی تھی تو حج بدل ورثہ کو کرنا ہوگا. جی. وصیت نہیں کی تھی تو حج بدل نہیں کرنا ہوگا. اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی پوچھ لینا چاہیے تھا، کافی درپیش ہوتا ہے کہ فارم بھر لیے گئے جی جی اور اس کی جو بندے کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی کے ساتھ جا رہی تھی، تو وہ چونکہ عدت میں آ جائے گی لہٰذا وہ نہیں جا سکتی. وہ بھی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ عدت کے کیسے احکام ہیں. سخت احکام ہے. حج پر نہیں جا سکتی. جی. آج کل تو عدت کے متعلق ایسا کانسیپٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ
سنجیدگی سے بعض لوگ لینے کے تیار ہی نہیں ہے جی کہ عدت جیسے کوئی حکم ہی نہیں ہے. جی گویا کیسی طلاق لے کے جناب اس طریقے سے آزادگی کے ساتھ لوگوں کا گھومنا پھرنا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ان کو گھر میں بیٹھنا ضروری نہیں تھا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فوتگی کی کوئی اضافی پابندی ہے جیسے تو اندازہ لگائیے کہ حج پر نہیں جا سکتی اس کی بیوی جو عدت میں ہے. جو عدت میں ہے. جیسے یہ حج کا فارم تبھی بھرا جا رہا ہے. جی جی. اور جب حج پہ وہ جائے گی تو غالباً اس کی عدت کی پیریڈ بھی گزر جائے گا. ہم نے تو عرض کیا ہے کہ جا نہیں سکتی. جب وہ جائے گی اس دوران اگر عدت میں ہو تو جی اس دوران اگر عدت میں ہو تو وہ نہیں جائے گی. اختتام کی اگر اس کی عدت مثال کے طور پہ جلدی ختم ہو رہی ہے تو آخری فلائٹس کے لیے درخواست ہے کہ بھئی اس سے پہلے میں نہیں جا سکتی, آخری فلائٹ میں بھیجا جائے, میری عدت ختم ہو جائے گی. تو درخواست دینے کی گنجائش تو ہوتی ہے نا بعد میں. بالکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے محترم, اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اختتام پہ ایک دو کالز لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک چیز کا تعارف ضرور کرا دوں. آج ہم نے یہ سلسلہ کیا, یہ ایک ہی قسط پر مشتمل سلسلہ ہے ہمارا آج جو ہو رہا ہے, اور سال میں یہ ایک ہی قسط کرتے ہیں. حج کس پر فرض ہے, ایک یہ قسط ہوئی, اور اب اس کا جو اگلا ایڈیشن ہوگا اس کا نام بھی مختلف ہوگا, کام بھی مختلف ہوگا. اس کا نام ہوگا احکام حج. انشاءاللہ عز و جل شوال سے ذیقعد کے مہینے تک مفتی صاحب سلسلہ کرتے ہیں مدنی چینل پر جس کا نام ہے احکام حج. انشاءاللہ عز و جل 2018 1439 سنہ ہجری میں بھی یہ سلسلہ ہوگا. انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب ہوں گے, سلسلہ احکام حج ہوگا جس میں حج کے احکام بیان کیے جائیں گے. ابھی حج فرض ہونے کے احکام بھی بیان کیے گئے. اس سلسلے میں حج کی ادائیگی کا پروسیجر, طریقہ کار اور اس کے مختلف جو مدنی گلدستے ہم بنائیں گے, پروسیجر جو ہے اس کے وہ آپ کو دکھائیں گے. حج کے فرائض, حج کے واجبات, حج کے احکام, حج کے مسائل, حج کے آداب, اور مکہ مدینے میں جو آپ نے حاضریاں دینی ہیں اس کے آداب بیان کریں گے. مفتی صاحب اس حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں. جی انشاءاللہ العزیز, احکام حج سلسلہ شوال المکرم کے آخر سے ہم شروع کرتے ہیں. 7 یا 8 اس کی قسطیں ہوتی ہیں, اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ سلسلہ تو ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے, لیکن یقینی طور پہ ابھی بھی کالز باقی ہیں. مجھے بتایا جا رہا ہے پی سی آر میں کالز ہیں, آپ کی ساری کالز نہیں لے سکیں گے. اگر ہم کنٹینیو بھی رکھیں تو بہرحال کسی نہ کسی وقت جا کے اس کو کلوز کرنا ہوگا. اب جو افراد, جو اسلامی بھائی, جو مدنی چینل کے ناظرین ابھی سے دیکھنا شروع ہوئے, کچھ دیر پہلے سے دیکھنا شروع کیا ہے, کچھ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے, تو اس کے لیے مدنی چینل پہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت روزانہ مغرب کی نماز کے بعد تقریباً آتا ہے. جمعرات کے دن عصر کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے, اس میں بھی کال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ مدنی چینل پر کال کرنے کے علاوہ مدنی چینل کی اسکرین پہ بھی کچھ دیر میں دیکھیں گے دارالافتاء اہل سنت کے نمبر آ رہے ہوں گے. ان نمبرز پہ فون کر کے آپ ابتدائی معلومات لے سکتے ہیں. دارالافتاء اہل سنت کی جو مختلف شاخیں ہیں اور وہاں جا کر بالمشافہ مفتیان کرام سے, علماء کرام سے اپنے متعلق یہ مسائل جان سکتے ہیں کہ آیا مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں, اور دیگر جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ جان سکتے ہیں. دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے بھی ہوتے ہیں مغرب کے بعد. جی تو ان سلسلوں میں بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. جی ایک کلام میں نے عرض کیا ہے, پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد اختتام کرتے ہیں. ٹھیک اللہ تعالی. حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظر بچھاؤ پلکیں, ادب کا مقام آیا,
یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہم سب عاشقان رسول کو بادب حج کی سعادت نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول بھی فرمائے۔ آپ میں سے جو خوش نصیب عاشقان رسول حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں، بارگاہ رسالت میں حاضری دیں، تو پیشگی عرض ہے کہ جب آپ پہنچیں تو ہمارا بھی سلام عرض کیجیے گا، ہمارے لیے بھی وہاں پہ دعا کیجیے گا۔ اللہ رب العزت بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ کل دن انشاءاللہ عز و جل دوپہر 2 بجے یہ سلسلہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، آپ وہاں سے بھی دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا فیس بک لائیو کا جو پیج ہے انشاءاللہ عز و جل وہاں پہ بھی موجود ہوگا، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جو خوش نصیب عاشقان رسول حج کے لیے جائیں گے، حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے، ان کے لیے امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف رفیق الحرمین انشاءاللہ عز و جل بڑی معاون و مددگار ثابت ہوگی اور اسم بمسمى ثابت ہوگی۔ اس کو ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیے، بلکہ زیادہ تعداد میں لے جائیے تاکہ وہاں پہ عاشقان رسول میں آپ تقسیم کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے عاشقان رسول کی 130 حکایات جو ہے یہ بھی لیتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔